بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارشاد ہے اے نبی ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں اے نبی کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ Question hour after that. First, let me complete the order of the day and then I'll give you the chance. Question number 6224, محترمہ حمیرہ خاتون صاحبہ۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے بار بار رولنگ کے باوجود بھی صورتحال میں کوئی تبدیلی میرے خیال میں نہیں آ رہی۔ یہ جواب جو مجھے ملے ابھی 11:15 بجے آپ کے سٹاف نے مجھے دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 6 ماہ قبل جمع کیا گیا سوال ہے، اور جو سوال میں نے جمع کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مومند کے علاقے میں واقعہ ہوا تھا اور اس بچی کو ویکسین کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی۔ اس کو غلانئی لایا گیا، پھر شف قدر لایا گیا، اور اس کے بعد آخر میں اس کی موت ہو گئی، اور اسی طرح انہی دنوں میں وہ اموات جو ہے وہ ڈی آئی خان میں بھی ہوئی۔ لیکن اگر 6 ماہ کے بعد ایک محکمہ مجھے اس کا جواب اس حالت میں دیتا ہے کہ وہ 11:15 بجے آج مجھے اس کا جواب ہارڈ کاپی میں موصول ہوتا ہے، تو یہ تو محکمہ کو میرے خیال میں اپنی کارکردگی پہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں آخر یہ لوگ۔ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اور سیکریٹریٹ سے بھی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آخر جب ان کے پاس سوالات جمع ہوتے ہیں تو کم از کم اس واقعات کو دیکھتے ہوئے جو اخبارات ان واقعات سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم اس پہ سوال جمع کرتے ہیں تو ریویلنٹ سوال تو کم از کم جلدی اس کو فلور پہ لانا چاہیے نا۔ سیکرٹری صاحب، میں رولنگ دیتا ہوں کہ چیف سیکرٹری صاحب کو لیٹر لکھا جائے
کہ 2 ہفتے کے اندر وہ ہر سیکٹری کو ہدایت کریں اسمبلی سے جو بھی کویسچن جائے 2 ویکس کے اندر اسمبلی کو اس کا جواب ہر صورت ملنا چاہیے. اگر 2 ہفتے کے اندر جواب نہ ملے تو یہ ایک استحقاق کا معاملہ بنے گا اسمبلی کا, کیونکہ یہ 6 مہینے بعد اگر کوئی جواب دیتا ہے تو یہ بالکل غیر مناسب ہے کہ وہ ایشو ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایکسرسائز کرنا ہی فضول ہوتی ہے. سو 2 ہفتے سے زیادہ کسی کویسچن کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے. شوکت یوسف زئی صاحب, یہاں پہ ایک کانٹرڈکشن مجھے بتائی گئی ہے کہ ہمارے بزنس رول میں ہے کہ 2 ہفتے کے اندر جواب آنا چاہیے, جبکہ گورنمنٹ کے بزنس رول کے اندر ہے کہ 1 day before دا اسمبلی جواب دینا ضروری ہے. اچھا, یہ اس میں بھی تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب 1 day before آئے گا, شام کو آتا ہے تو صبح ہی پھر ممبر کو ملے گا, وہ تیاری نہیں کر سکتا, تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اسمبلی کا جو اپنے رولز ہیں 2 weeks, اس پہ ہم چیف سیکرٹری صاحب کو لیٹر لکھتے ہیں کہ وہ تمام سیکرٹری صاحبان کو لیٹر لکھ دیں کہ ودن 2 weeks وہ جو ہیں اسمبلی میں بھیج دیں, اور ودن 2 weeks اگر آ جائے ہمارے پاس تو پھر ہم وقت دے بھی سکتے ہیں. اگر ان رولز میں نہیں بھی ایک دم سے ترمیم ہوتی تو ہم 2-3 دن پہلے ان کو دے سکتے ہیں. سپلیمنٹری نگہت اور رضی صاحبہ. جناب اسپیکر صاحب مجھے سپلیمنٹری یس نگہت اور رضی. جی جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. عمیرہ خاتون صاحبہ نے جو بات کی ہے, آج میرے 2 کویسچن ہیں اس پہ آئے ہیں. رات کو آپ نے مجھے کل کہا تھا کہ آپ اگر اپنے کویسچن کو دیکھ لیا کریں. میرے دونوں کویسچن کا جواب نہیں آیا ہوا اور یہاں پہ ایجنڈا پہ وہ کویسچن ہیں. جناب اسپیکر صاحب, یہ میں استحقاق لے کر آ رہی ہوں جن محکموں کے ہیں. اس دن جمعے کے دن بھی میرا ایک کویسچن کا جواب جو ہے تو 2 کویسچن کے جواب نہیں آئے تھے. میں ان 4 ڈپارٹمنٹ پہ تحریک استحقاق لے کر آ رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارا حق جو ہے 2 سال پہلے جمع کروائے ہوئے ہیں. 2 سال پہلے جمع کروائے ہوئے ہیں, ابھی جواب بھی نہیں آ رہا ہے اور صرف سوال دے رہے ہیں, باقی جواب کوئی نہیں ہے. سیکرٹری صاحب, یہ اور میں تحریک استحقاق اسمبلی کا فالٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آئی ٹی جو ہمارا ہے انہوں نے اس کے اوپر نیٹ کے اوپر کیوں نہیں ڈالے یہ جواب, جبکہ رات کو نہیں تھے اور آج صبح نگہت اور رضی کو ملا. یہ مجھے بتائیں, اور جو بھی آئی ٹی میں رسپانسبل ہے نگہت بی بی, انفارچونیٹلی اس کا رپلائی آیا ہی نہیں ہے. ایجنڈے پہ تو آج اس کا دن تھا تو آ گیا, لیکن ڈپارٹمنٹ سے جواب ہی نہیں آیا. تو یہ میں نے ابھی بات کر دی ہے آپ سے پہلے, تو نہیں تحریک استحقاق کی ضرورت نہیں ہے. 2 ہفتے میں ہم جواب لیں گے آئندہ ہر ڈپارٹمنٹ سے, اور پھر جب 2 ہفتے میں ہمارے پاس آ جائے گا تو آپ لوگوں کو 2-3 دن پہلے ہم اس کا آنسر کر سکیں گے. جی سپلیمنٹری عنایت اللہ صاحب. جناب اسپیکر صاحب, میرے 2 ایسے سوالات ہیں کہ وہ بڑے امپورٹنٹ نوعیت کے ہیں لیکن 3 سال سے اس کا جواب نہیں آ رہا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہے. ایک آرٹیکل 29 ہے, آرٹیکل 129 میں ہے, سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن دا ایگزیکٹو اتھارٹی of the province shall be exercised in the name of the governor by the provincial government consisting of the chief minister and provincial ministers which shall act through the chief minister. اس آرٹیکل کے اندر 18ویں ترمیم میں پورا سیٹ اپ جو ہے وہ چینج ہوا ہے اور ایگزیکٹو اتھارٹی منسٹرز کے پاس ہے, لیکن اس وقت آپ کی رولز آف بزنس کے تحت ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ سیکرٹریز, ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز ایکسرسائز کر رہے ہیں, جو کہ 18ویں ترمیم سے پہلے تھا. اس پہ میرا سوال تھا کہ اس میں آپ نے کیا ترمیم کی ہے. یہ میرا پورا ایک سوال اس نے بلڈ کیا ہوا تھا. یہ 2-3 سال سے پڑا ہوا ہے, اس سوال کا جواب مجھے نہیں مل رہا ہے. میں دوسرا سوال جو ہے میرا دوسرا یہ تھا کہ میں نے سوال کیا تھا کہ یہ جو پی ایم ایس آفیسرز ہے, مجھے ان پی ایم ایس آفیسرز کی تفصیل بتا دی جائے
کہ جو 18 اور 19 میں ہے 17 میں ہے لیکن اس کو ابھی تک آپ نے فیلڈ پوسٹنگ نہیں دی ہے, اور فیلڈ پوسٹنگ کا آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے, اور مجھے وہ تمام لسٹ فراہم کی جائے فیلڈ میں آپ کیسے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور کن لوگوں کو ابھی تک آپ نہیں بھیجا, کیونکہ میں ایسے آفیسرز کو جانتا ہوں کہ جو گریڈ 18 میں ہے 19 میں ہے ان کو ابھی تک فیلڈ پوسٹنگ نہیں دی گئی ہے. پھر میں نے اس کی تفصیل پوچھی ہے کہ ایک ایک ممبر ایک ایک پی ایم ایس آفیسر کو آپ نے کتنی فیلڈ پوسٹنگ کتنی مرتبہ دی ہے, یہ ڈیٹیلز. اس قسم کا ایک سوال بھی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر کوئی 2-3 سال پہلے میں نے جمع کیا ہے, اس سوال کا جواب ابھی تک نہ ایجنڈے پہ آیا نہ مجھے ملا ہے. یہ جو آرٹیکل 129 ہے یہ تو میں نے حکومت کے لیے کیا ہے, تو میں نے ان دونوں کے لیے سوال کیا ہے کہ اس سے ان کے اختیارات بڑھیں گے. تو یہ ایسی چیزیں جو ہے اس کو انڈر دا کارپیٹ ڈالنا, یہ اسی جھگڑا صاحب سے جواب لیتے ہیں. جی جھگڑا صاحب سے جواب لیتے ہیں. جی سپلیمنٹری ہے نروٹا صاحب. ویسے 2 سپلیمنٹری ہو گئی ہیں, چلے کر لے یہ ہے کہ اسی سے متعلق ہوگا نا. میں اسی سوال کے ساتھ ایک میرا ضمنی کوسچن یہ ہے جی کہ جس طرح ابھی محکمہ صحت والوں نے کہا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کتے اور کے کاٹنے کی اور سانپ کے کاٹنے کی ویکسین آ گئی ہے, تو میں منسٹر صاحب سے یہ میرا ضمنی کوسچن ہے کہ کیا صوبے کے دوسرے اضلاع میں بھی یہ ویکسین پہنچ گئی ہے, اور یہ بھی بتایا جائے کہ اس ویکسین کے عدم دستیابی کی وجہ سے جو لوگ زندگی کی بازیاں ہار گئے ہیں اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ جی آنریبل منسٹر فار ہیلتھ تیمور سلیم جھگڑا صاحب. ایک صرف میری ریکویسٹ ہوگی کہ سپلیمنٹری کویسچنز کے ساتھ ریلیٹڈ ہی رہیں, کیونکہ کافی ڈائیورس ٹاپکس پہ رہ جاتے ہیں. اس میں ایک بڑا ضروری تھا وہ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ 48 گھنٹے پہلے جواب آنے چاہیے, یہ بالکل صحیح ہے. اور آئی تھنک اس کے ساتھ ایک اور چیز جو کہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم پورا جو سسٹم ہے وہ جو اسمبلی میں جو کویسچنز جو سوالات ہوتے ہیں ان کو سیریسلی لیں, ان کے جوابوں کی جو کوالٹی ہو وہ اس ٹائپ کی ہو کہ وہ اس ہاؤس کی جو رسپیکٹ ہے اور جو اس کا سٹیچر ہے اس کو رکھے. میں نے ہیلتھ میں اور فائنانس دونوں میں, اور ایک وجہ جس کی وجہ سے یہ آپ کے پاس کل بھی یہ جواب لیٹ آئے ہیں, یہ سارے جو سوال آتے ہیں اور انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم ایسے ہے کہ وہ سیکشن آفیسر سے ڈپٹی سیکرٹری سے اوپر جاتے جاتے منسٹر کے پاس بھی 1 یا 2 دن پہلے آتے. تو جن سوالات کا جواب مجھے غیر مناسب لگا یا جن سوالات کا جواب مجھے اس کوالٹی کا نہ لگا کہ جو کسی آنریبل ممبر نے پوچھا ہو, میں نے خود ہی کہا کہ نہیں, یہ دس از ناٹ وردی آف دا ہاؤس اور آپ کو صحیح جواب دینا پڑے گا, اور وہ جو ہے وہ میں سامنے. اینڈ آئی تھنک ریگارڈلیس آف گورنمنٹ اور اپوزیشن یہ جو ہے یہ کوالٹی یہ بار رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. تو ایک تو یہ کہ اس لیے کیونکہ میرے پاس جب پرسوں سوال آئے تھے تو جہاں جہاں پہ مجھے لگا کہ ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہیلتھ کے اس کوالٹی کے نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے, سارے ڈپارٹمنٹ کو میں نے بلایا اور کہا کہ ایسے نہیں ہوگا, وی ول نیڈ ٹو میک شور کہ جو بھی کویسچنز آنریبل ممبرز جو ہیں وہ کرتے ان کے کوالٹی جواب آئیں, اور جیسے پھر آپ نے کہا ٹائم پہ آئیں, کو وہ عادی کرنا پڑے گا. جو حالانکہ یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے جو عنایت صاحب نے پوچھا یہ پوسٹ 18th امینڈمنٹ کا, اس پہ اتفاقاً 2 شاید پچھلی کیبنٹ سے پچھلی کیبنٹ پہ چیف منسٹر صاحب نے بات کی تھی. ایک ہم نے پہلے رولز آف بزنس کو دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل کی تھی, میرے خیال میں اس کی صرف جو ہے نوٹیفیکیشن انیسا زیب تارخیلی اس کو ہیڈ کرتی تھی, منسٹر لا اس کو جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں, اور وہ اسی لیے ہے کہ جو پوسٹ 18th امینڈمنٹ ہے تو آئی ہوپ کہ اس کی نوٹیفیکیشن جلدی آ جائے گی, اس کے بعد اس پہ وہ کام شروع ہو سکے گا. بیکاز یہ بالکل صحیح ہے کہ اس ٹائپ کے کویسچنز جو ہیں وہ دیکھنے چاہیے. جہاں تک سوال کا جواب ہے وہ تو تھوڑا سا ان بڑے معاملات میں جو ہے وہ گم ہو گیا ہے. میں یہ کہہ دوں کہ جو یہ سنیک بائٹ ویکسین میں جو شارٹیجز آئی تھی کچھ ٹائم پہلے, وہ اس لیے کہ جب انڈیا سے جو ہے ہمارے تعلقات میں جب انہوں نے کشمیر پہ لاک ڈاؤن لگایا تھا, ہم نے اس پہ اسپیشل سیشن بھی کیا تھا,
اس کے بعد ایز اے پرنسپل آف پالیسی بہت سی جو ادویات جو انڈیا سے امپورٹ ہو رہی تھی ان کی امپورٹ فیڈرل گورنمنٹ نے بند کر دی، اور ایک وقت میں جو ہے کوئی آلٹرنیٹیو سورس بھی نہیں جو ہے وہ مل رہا تھا. ابھی ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ وہ ایشو نہیں ہے. یہ اس لیے، اور میں بھی اس لیے جو ہے یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کے لحاظ سے پوچھا گیا تھا، میں نے ڈبل چیک کرایا کہ واقعی وہاں پہ ابھی یہ شارٹیج ہے یا نہیں، اور مجھے بتایا گیا ڈی ایچ او نے کہا کہ ابھی وہ شارٹیج نہیں ہے. لیکن یہ پوائنٹ بھی صحیح ثابت ہوا کہ، اور واقعی میں نے خود دیکھا ہے کہ کبھی کبھی سوال کا جواب جو ہے وہ 3 لائن کا ہوتا ہے، لیکن اس پہ کامنٹس جو 6 مہینے اس لیے لگتے ہیں کہ اس میں 50 تو لوگوں کے کامنٹس ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں وہاں پہ بھی اور پھر یہاں اسمبلی میں بھی میں نے جناب اسپیکر خود جو ہے وہ آفر کی تھی کہ اگر ہم اگلے بجٹ سے پہلے تھوڑی اپنی پروسیس اسٹریم لائن کر لیں، اور جو اتنی ماشاءاللہ اچھی ٹیکنالوجی لگی ہے اس کا استعمال مزید بہتر کر دیں. آپ کے پاس جو اتنا زبردست سٹاف ہے آئی ٹی کا، تو اگر یہی چیزیں کم از کم کویسچن آنسرز کے ہمارے فونز پہ ہمارے پاس واٹس ایپ پہ آئیں تو بہت سا جو کاغذ کا پرنٹنگ کا ٹائم ہے اور وہ ہے وہ بھی بچے گا. تو میرے خیال میں ہمیں اپنی اسمبلی کے انٹرنل پروسیسز کو بھی ساتھ میں دیکھنا چاہیے. میں نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے ڈپارٹمنٹ کو تو یہ کلیئر انسٹرکشنز پہلے سے دیے کہ نہ صرف ٹائمنگ آف دا کویسچن اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن کوالٹی آف دی آنسر پہ بھی کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں ہوگا. ہمارا ختم صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. لیکن میں آنریبل منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پہ تو اسپیسیفک ڈی آئی خان کی بات، جو ان کا جواب اگر ٹھیک بھی ہے تو وہ ڈی آئی خان کے حوالے سے ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ مزید اضلاع کی ویریفیکیشن کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ نے اس میں پوچھا ہی ڈی آئی خان کے بارے میں ہے. جی، لیکن سپلیمنٹری میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں نا کہ مزید اضلاع. جی منسٹر صاحب، وہ نلوٹا صاحب کا بھی. جی، جہاں پہ جو بھی کامنٹ جو ہے گورنمنٹ کے یا اس ہاؤس کے انفارمیشن میں اضافہ جو ہے وہ حاصل کرے گا. انفارچونیٹلی وی آر کنسٹرینڈ کہ جو جواب اور جو ڈیٹیل آتی ہے وہ اس کے مطابق ہی آتی ہے جو کہ سوال میں ہوتی ہے. لیکن یہ دونوں پرٹیننٹ جو ہیں وہ سوال ہیں. ایک کے مطلب ویکسین کے نہ ہونے کا کاسٹ کتنے ضلع میں کتنا رہا ہے، اور کہ تمام اضلاع میں میرے حساب سے میں نے کوئی خاص شارٹیجز کا نہیں سنا، لیکن میں ڈپارٹمنٹ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ پلیز ڈسٹرکٹ وائز ایک رپورٹ جو ہے وہ بنا دیں کہ فی الحال کہیں ایک ٹیبل بنا دیں کہیں شارٹیج ہے یا نہیں ہے، اور وہ انفارمیشن اور اس کے ساتھ جو اگر کوئی لاسز ہوئے ہیں یہ سنیک بائٹ ویکسین کی وجہ سے وہ آئیڈینٹیفائی کر دیں تاکہ ان پہ ہم کارروائی کر دیں اور یہ انفارمیشن اسمبلی کو دیا جائے. تھینک یو منسٹر صاحب. کوشچن نمبر 6223 محترمہ ہمارا خاتون صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، آپ کے تعاون اور یہاں پہ دلچسپی لینے کی میں بہت مشکور ہوں، لیکن اس سوال کو تو میں چیلنج کرنا چاہوں گی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے آپ ایک کمیٹی بنائیں اور میں اس کمیٹی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں کہ آیا گراؤنڈ پہ جو ہے ریالٹیز میرے اس سوال کے مطابق ہیں یا آیا جو محکمے نے جواب دیا ہے اس کے مطابق ہیں. یہ میرے پاس پروفز پڑے ہوئے ہیں، میں نے اپنے آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ اس سوال کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ہر کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہر ممبر جو ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ کیا آیا ہمارے ہاسپٹلس کے اندر یہ صورتحال ہے جو اس جواب میں دیا گیا ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ اس کے لیے کمیٹی بنائیں. میں اس کو چیلنج کر کے میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ جا کے میرے ساتھ دیکھیں کہ وہاں پہ ہاسپٹلس کے اندر گندگی کا جو حال ہے اس کی وجہ سے جو انفیکشنز پھیل رہے ہیں، ایک مریض اپنے ساتھ ایک بیماری لے کے آتا ہے اور وہ 10 بیماریاں لے کے جا رہا ہے. اس کے لیے یہ جواب تو آنریبل منسٹر فار ہیلتھ. جناب اسپیکر، میرے خیال میں کسی کمیٹی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں وہ ہمارے پبلک ریپریزنٹیٹیوز کے انسپیکشن کے لیے اوپن ہے، پہلی چیز. اور وہ صرف پشاور میں نہیں، سوال جو ہے وہ پشاور کے 3 بڑے ہاسپٹلز کے لحاظ سے گیا. یہ آن دا ریکارڈ جو ہے وہ کہہ دوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی میں یہاں پہ جاتا ہوں تو میں انفارملی وداؤٹ پرائر نوٹیفیکیشن جاتا ہوں.
اور پشاور کے ہاسپٹلس کے لحاظ سے میں دیکھوں، حالانکہ کووڈ کے ٹائم میں کچھ ریسٹرکشنز، ہاسپٹل کے کچھ زونز ایسے ہیں جہاں پہ آپ نہیں جا سکتے، اور آئی تھنک یہ ماننے میں کوئی جو ہے وہ برائی نہیں ہے کہ پشاور یا پختونخوا چھوڑے پورے پاکستان میں جو پبلک ہاسپٹلز ہوں گے ان کی انفراسٹرکچر یا ان کی صفائی کا حال 100 میں سے 101% تو نہیں ہوگا، لیکن یہ مجھے فخر ہے کہ پشاور کے ہاسپٹلز میں جب جنرلی میں گیا ہوں، HMC کی مثال تو میں لے لوں، اگر رات کو میں 1 بجے بھی گیا ہوں کسی کا حال پوچھنے تو وہاں پہ جو ان کا جینیٹوریل سٹاف ہے وہ لگا رہتا ہے۔ سملرلی جو LRH میں پورے ملک کا سب سے بڑا اور سب سے پرانے ہاسپٹلز میں سے، تو وہاں پہ حالانکہ جو بھی میں نے وزٹ کیا ہے جنرلی جو ہائیجین سٹینڈرڈز ہیں وہ، اور ٹپکلی جو KTH میں جب میں لاسٹ ٹائم گیا تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے وہاں پہ نیا ہاسپٹل ڈائریکٹر لگا تھا، تو وہ جاتے ہوئے، اور اس لیے نہیں وہاں پہ ہم ایک وہ جب وہ کر رہے تھے تو وہ اپنے انیشیٹو سے جو وہاں پہ جو اپ کیپ کرنی تھی تو they were painting the areas that needed paint، تو یہ کام ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اگر یہ کہنا ہے کہ امپروومنٹ چاہیے، بالکل چاہیے، بعض ہاسپٹلز میں جائیے، ایسے ہاسپٹلز بھی ہیں جہاں پہ یہ حال نہیں تھا۔ میرا DHQ باجوڑ میں جو ہے ابھی ٹرپ ہوا تھا، وہاں پہ بالکل جو ہے ہمیں جو سچویشن نظر آئی تھی وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، ہم نے اسی وقت ایکشن لیا اور ہم نے وہاں پہ ایک کمیٹی بھی بٹھائی، اور ابھی ہم چونکہ وہ پوسٹ کووڈ جو ہے ہم ایک ایسے سچویشن میں جا رہے ہیں جہاں پہ حالات یہ ہے کہ ہم جا سکتے ہیں۔ میں ان کو انکریج کرتا ہوں کہ یہ جائیں، یہ فیڈ بیک دیں، اور جہاں پہ کمی ہوگی یہ ایک بہتر طریقہ ہے کہ ہم جہاں پہ کمی ہوگی وہاں پہ ہم ایکشن لیں گے اور سسٹم کو بہتر اکاؤنٹیبل رکھیں گے۔ تھینک یو۔ ویسے میں خود بھی یہ بات میں نے فیل کی ہے کہ ہمارے پشاور کے ہاسپٹل خاص طور پہ کافی نیٹ کلین ہیں، بہت زیادہ، جس وقت بھی ہم گئے ہیں صفائی جاری ہوتی ہے۔ ایشو صرف یہ جو میں نے دیکھا کہ لوگ جلوسوں کی شکل میں جا رہے ہوتے ہیں، ایک مریض کے ساتھ 50 ادھر سے وہ صفائی کرتے ہیں، ادھر 40 لوگ جب اس پہ چلتے ہیں پھر وہی حالت بنتی ہے۔ تو اس پہ سارے ہاؤس کو بیٹھ کے کوئی سوچنا چاہیے۔ اٹینڈنٹس کے لیے وہ پھر لڑتے ہیں، اگر ان کو نہ چھیڑیں تو وہ سٹاف کو مارتے ہیں، وہاں پہ سیکورٹی سٹاف کو مارتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک پیشنٹ کے ساتھ 1-2 بندے جائیں، یہاں 40 بندے جاتے ہیں ہاسپٹل کے اندر۔ تو ان حالات میں اب اگر کہیں کہ ہاسپٹلس کو آئیڈیل طریقے سے ہم کلین کر لیں گے، یہ مشکل ہے۔ جی منسٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا، اور ایک جو اور پشاور کے ہاسپٹلز کی خصوصیت ہے، اور یہاں پہ ہمارا ایک رول بھی آتا ہے کہ آج پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہاسپٹل سروس ڈیلیوری دیں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ آئیں اور ہم ان کو جو ہے وہاں پہ اکوموڈیٹ کریں، ایڈجسٹ کریں۔ کیونکہ جو پشاور کے ہاسپٹلز میں، اور شاید یہ میرے ٹائم سے تو بہت پہلے ہوا تھا، شاید اس وقت شوکت صاحب منسٹر تھے، یا انہوں نے MTI ایکٹ کے بعد اپنی جینیٹوریل سروسز آؤٹ سورس کر دی، اور آؤٹ سورس کرنے کے بعد جو آپ سٹاف دیکھتے ہیں جو رات کے 1 بجے 2 بجے 3 بجے بھی ہوتا ہے، وہ آؤٹ سورس سٹاف ہوتا ہے۔ تو اس میں میں پورے ہاؤس کو اس پہ بھی انکریج کروں گا کہ ہم وہ ماڈلز دیکھیں جو کہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر وہ پشاور میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ باقی صوبے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا ہمیں ایک ٹریڈیشنل پولیٹیکل کاسٹ ادا کرنا پڑے گا، لیکن اگر ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو میرے خیال میں اور بھی تبدیلی اور بھی جلدی آ سکتی ہے۔ خاتون صاحبہ۔ جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کی اس کی بھی مشکور ہوں کہ میں نے اس پہ ایک کال اٹینشن جمع کروائی تھی، اور وہ آپ کے اس نوٹس کے ساتھ مجھے واپس ملی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ نہایت اہم کال اٹینشن ہے، آپ اس کو قرارداد کی شکل میں پیش کریں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی مجھے ٹائم نہیں ملا۔ وہ کال اٹینشن جو تھی وہ اسی سے ریلیٹڈ تھی کہ جب ہاسپٹلس کے اوپر ہمارے پورے صوبے سے ان 3 ہاسپٹلس کے اوپر رش ہوگا، ظاہر ہے آپ جتنی بھی ہماری بھی ایک کیپیسٹی ہوگی نا، لیکن اگر اتنا رش ہوتا ہے کہ جس ضلع کے اندر بھی جو مریض آتا ہے وہ ان کو ڈائریکٹ ادھر اس کو شفٹ کرتا ہے یا ادھر ریفر کرتا ہے، جب تک ہم اپنے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کو اپ گریڈ نہیں کریں گے، وہاں پہ بنیادی فیسلٹیز فراہم نہیں کریں گے، تب تک یہ صورتحال ہوگی جو بات آپ نے بھی کی ہے کہ
کہ رش اور ہجوم بڑھے گا، اور جب ہجوم بڑھتا ہے تو ظاہر ہے آپ اس کی وہ نہیں کر سکتے. تو برائے مہربانی اگر میرے وہ قرارداد کا مجھے موقع دیا جائے پیر کے دن تو میں انشاءاللہ وہ پاس کرا کے اب ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز جب اپ گریڈ ہوں گے وہاں پہ ان کو وہ فیسلٹیز مہیا ہوں گی جو بنیادی صحت کی سہولیات ہیں. تو اور جتنا وہاں سے کم ریفر کرنے کے لیے کوئی کرائٹیریا مقرر کیا جائے کہ اس قسم کے اسپیسیفک پیشنٹس ہوں گے تو ان کو آپ پشاور کے ہاسپٹلز میں ریفر کریں. تو میرے خیال میں مسئلہ حل کوشش کریں. آج فرائیڈے بھی ہے اور بزنس بھی ہے تو یہ شارٹ ہم چلا لیں. سپلیمنٹری ذرا اوائڈ کریں. کوشچن نمبر 6319 جناب سراج الدین صاحب. لیفٹ. کوشچن نمبر 6273 جناب سراج الدین صاحب. لیفٹ. کوشچن نمبر 6317 کنڈی صاحب. لیفٹ. کوشچن نمبر 6306 صوبیہ شاہد صاحبہ. لیفٹ. کوشچن نمبر 6305 صوبیہ شاہد صاحبہ. لیفٹ. کوشچن نمبر 6315 جناب سردار حسین بابک صاحب. جناب سردار حسین بابک صاحب. 6315. شکریہ جناب اسپیکر. میں نے تو اپنے کوشچن میں پوچھا ہے کہ کیا وزیر صحت صاحب ارشاد فرمائیں گے کہ آیا یہ درست ہے کہ کوارٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز منصوبے کا افتتاح جناب محترم عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے جون 2016 میں کیا ہے؟ جواب تو جناب اسپیکر مجھے ملا ہے، لیکن اسی منصوبے کو ڈپارٹمنٹ کے جواب کے مطابق 30 جون 2019 کو مکمل ہونا تھا. پھر میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ یہ منصوبہ کب مکمل ہوگا، یہ مجھے نہیں بتایا گیا ہے. تو اگر منسٹر صاحب بتا دیں کہ یہ تو انتہائی اہم منصوبہ ہے. جناب اسپیکر، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ قریبی انتہائی میں کہہ سکتا ہوں کہ نامناسب جگہوں پہ ضرورت کی وجہ سے قیام پذیر ہیں. تو منسٹر صاحب ارشاد فرمائیں گے کہ یہ کب مکمل ہوگا؟ جی آنریبل منسٹر فار ہیلتھ. سوال جو ہے وہ بالکل پرٹیننٹ ہے. آئی تھنک ایک ایسے ایشو پہ جس پہ ہم نے اس بجٹ سے پہلے کافی کام کیا. آپ اگر دیکھیں ٹریڈیشنلی ہمارے بہت سے پروجیکٹس جو ہیں خصوصاً ہیلتھ میں جو ہے وہ ٹائم پہ مکمل نہیں ہوتے. اس کی کچھ وجہ جو ہے ہماری ایڈمنسٹریٹو کمزوریاں ہیں، کچھ وجہ ہماری اپنی جو طریقہ کار ہے وہی ہے کہ جو ہمارے اے ڈی پی بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، اس پہ میں نے پہلے بھی بات کیا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارا فوکس انڈیویجولی اس پہ ہوتا ہے کہ ہم نئے پروجیکٹس ایڈ کرتے جائیں اور بجٹ اور بجٹری ریسورسز مخصوص ہوتے ہیں. جتنے نئے پروجیکٹس ایڈ ہوتے ہیں اتنی جو ہے وہ جو پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں ان پہ تھن سپریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. کہیں کچھ پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی کوالٹی بھی جو ہے کہ ان میں جو چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں وہ اتنی ایمبیشس ہوتی ہے کہ وہ جلدی ہو بھی نہیں سکتی. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں اور اس سال یہ کوشش کی ہے اور بہت سے لوگوں نے جو ہے نئی اسکیمز کا پوچھا بھی تھا اور ہم نے تقریباً کوشش یہی کی ہے کہ کیونکہ یہ پرابلم بڑھ رہا تھا کہ ہم پرائیورٹائز کریں اور ایگزسٹنگ ہاسپٹلس پہ اور ایگزسٹنگ فیسلٹیز پہ انویسٹمنٹ کریں. تب بھی ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ جو نان بجٹڈ جو ہیلتھ کی اے ڈی پی کا اور اس میں 15 سال پرانے پروجیکٹس جو ہیں ان کی جو پینڈنگ لائبلٹیز ہیں اوور دا نیکسٹ 3 ایئرس، کیونکہ ہر پروجیکٹ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کی پھر ریکرنگ کاسٹ بھی ڈالنی پڑتی ہے اور 1947 سے کبھی کسی نے اس کا بجٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ نہیں دکھایا تو وہ آپ کو ہٹ کرتا ہے. تو نان بجٹڈ جو کاسٹ ہے وہ 300 ارب کی ہے، جبکہ جو آپ کے پاس اے ڈی پی ہیلتھ کی ہوتی ہے 15 ارب کی ہو جائے گی، 20 ارب کی ہو جائے گی، تو وہ 50-60 ارب کی ریسورسز ہوتی ہیں. تو چیلنج اس لیے بن گیا اور شاید اس لیے ڈپارٹمنٹ نے وہ آپ کو وہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ نہیں دیا، کیونکہ اے ڈی پی پلان کرنے کا سائیکل بھی 1 سال کا ہوتا ہے.
لیکن ہم کوشش یہ ضرور کریں گے کہ ہماری، اور اس میں مجھے آنریبل ممبرز کی سپورٹ اور ہیلپ کی بھی ضرورت ہے، کہ اگر ہم فوکس کریں، ہمارے پاس سیکنڈری ہاسپٹلز تقریباً 100 سے کچھ تعداد زیادہ ہے، ٹیرشری ہاسپٹلز ایم ٹی آئیز 9 ہیں، اس کے علاوہ کچھ بڑے ٹیرشری ہاسپٹلز ہیں، پرائمری فیسلٹیز تقریباً 850 ہیں۔ تو اگر ہم نہ صرف ان کی جہاں پہ پروجیکٹس چل رہے ہیں اور کچھ نئے پروجیکٹس کا پائپ لائن ہے، اور ان کے پہ جو آپریشنل کاسٹ، ہم چاہتے ہیں کہ بی ایچ یوز پہ، آر ایچ سیز پہ، اور پھر کیٹیگری ڈی سی بی اے کے ان کو بہتر آپریشنل بجٹ دیا جائے، تاکہ جو صفائی کے مسئلے، دوائی کے مسئلے، بہتر سٹاف کے مسئلے، یہ حل ہو۔ ہم نے پورے سال اس پہ کام کرنا ہے۔ اگر یہ مجھے امید ہے کہ جو پرائیورٹی پروجیکٹس ہیں وہ سارے ہم کوشش کریں گے کہ اس 3 سال کے سائیکل میں کمپلیٹ کریں۔ اس میں بھی کچھ ہمیں ٹف ڈیسیجنز لینی پڑیں گی، لیکن ارادہ انشاءاللہ یہ ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ جی بابک صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر کہ منسٹر صاحب نے صورتحال بیان کر دی ہے، لیکن جناب اسپیکر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرے کوشچن کا مقصد یہی ہے، MMA کے دور حکومت میں بدقسمتی سے زلزلہ آیا، بہت بڑی تباہی ہوئی۔ ہمارے دور حکومت میں جناب اسپیکر ملیٹنسی تھی، قدرتی آفات آئے، انسانی اور قدرتی آفات تھے، لیکن جناب اسپیکر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ شکر الحمدللہ ان کی حکومت میں کوئی زلزلہ نہیں آیا، کوئی قدرتی آفت نہیں آئی، کوئی انسانی آفت نہیں آئی جناب اسپیکر۔ لیکن 3 سال کا منصوبہ اگر 10 سال میں کمپلیٹ ہونا ہے تو ظاہر لیٹیگیشن آئے گی، کانٹریکٹر جو ہے وہ کس طرح پرانی شیڈول پہ کام کرے گا؟ تو ذرا منسٹر صاحب یہ بتائیں، بار بار ہم یہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جواب ملے کہ یہ فائنانشیل کانسٹرینٹس جو ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، اگر یہ سمپل بتا دے تو۔ جی منسٹر صاحب۔ اس کا تو جواب ویسے آسان ہے، میرے خیال میں بابک صاحب کی تھوڑی شارٹ ٹرم میموری لیپس ہو گئی ہے، بلکہ فی الحال ہم ایک ایسے سچویشن میں ہیں جو کہ پچھلے 10 سال تو چھوڑیں، پچھلے بار جو یہ ہوا تھا 1918 میں، یعنی کہ 102 سال میں، ونس ان اے سینچری ایونٹ کے درمیان میں۔ تو فی الحال تو جو فائنینشیل کنسٹرینٹ آیا، اور اس کے باوجود ہم نے اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ اس لیے مینٹین کیا کہ جو بابک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ پرائیورٹیز پہ کمپرومائز نہ کریں وہ ہے، لیکن فائنینشیل کنسٹرینٹ کا سب سے پہلے اور سب سے بڑا تو جو ہے وہ یہ ہے۔ اور یہ بھی میں یاد دلا دوں کہ اس سے پچھلے جو 2 سال میں جو ملک کا فائنینشیل کرائسس تھا بیلنس آف پیمنٹس کا، اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بجٹری ایکسپینڈیچر پہ جو پریشر پڑا تھا وہ سب کسی کے سامنے نہیں ہے، کوئی ایگری کرے یا نہ کرے۔ ہماری حکومت پہ، فیڈرل حکومت پہ تو تنقید ہی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے پچھلے 5 سال میں جو فائنینشیل امپروپرائٹری ہوئی ہے اس پہ جو ہے اتنا فوکس ڈالا ہے۔ تو اس پہ تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہے کہ بابک صاحب یہ کم از کم ریکگنائز نہیں کرتے، یہ تو باتیں کر کر کے ہم تھک گئے۔ تیسری چیز دیکھیں، یہ ایک جو پرابلم ہے کہ جو پروجیکٹس ٹائم پہ نہیں کمپلیٹ ہو رہے وہ ہمیں پریسیڈ کرتا ہے، وہ ہمارا ایک کلچر ہے۔ میرے خیال میں کافی حد تک اس پہ کام ہوا ہے، لیکن اگر میں ہیلتھ کے بجٹ میں ہی دیکھ لیتا ہوں، میں تو اس وقت سیاست میں نہیں تھا، لیکن اگر مفتی محمود ٹیچنگ ہاسپٹل ہے تو میرا خیال ہوگا کہ وہ جو ہے وہ MMA کی گورنمنٹ کے وقت میں ہی شروع ہوگا، تو وہ تو 5 سال میں ختم ہو سکتا تھا، نہیں ہوا۔ تو مطلب کہ یہی جو ہے وہ سملرلی اگر آپ دیکھیں ان کا جو اپنا جو ولی خان یونیورسٹی مردان میں تھی، مجھے 1-2 جو مثال سامنے آ رہے ہیں، وہ بھی میرے خیال میں 2008-9 میں کمپلیٹ ہوئی تھی۔ اس کا تو میں دیکھ رہا ہوں آج تک کوئی ایک کمرہ نہیں کمپلیٹ ہوا تھا، جب میں نے 1.5 سال پہلے وہ کیا تھا۔ تو آئی تھنک یہ جو کچھ پلاننگ اور جو کمپلیٹ ہوئے تھے، شوکت بھائی ہنس رہے، وہ میں نے دیکھا تھا وہ اس طریقے سے کمپلیٹ ہوئے تھے کہ وہ لفٹ کے خانے میں لفٹ نہیں آتی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے سسٹم کی غلطیاں ہیں، ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا 1.5 سال ہو گیا، بابک صاحب سے گائیڈنس لیں گے کہ کیسے ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کریں، اور انشاءاللہ ٹھیک کرتے جائیں گے۔
جی بابا اس کو زیادہ فوکس نہیں کروں گا، لیکن دوبارہ ریکویسٹ کروں گا، اس دن بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ جو آئل کی جو ہمیں نہیں مل رہی ہے، جو 200 بلین ہے، بجلی کی جو رائلٹی ہمیں نہیں مل رہی ہے وہ 550 تک ابھی پہنچ گئی ہے جناب اسپیکر. تو میرے خیال میں یہ جواب کافی نہیں ہے، لیکن میں کافی سمجھتا ہوں ان کی مجبوری ہوگی. لیکن دوبارہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جناب اسپیکر، یہ ایک کمیٹی آپ خود سے بنائیں تاکہ ہم جائیں وہاں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھیں، اپنا کیس ان کے سامنے رکھیں، اپنی ضرورت بھی ان کے سامنے رکھیں. جناب ہم تو دیوالیہ ہو چکے ہیں. جناب اسپیکر آپ کی صوبے کا اکاؤنٹ 1 جو ہے میرے اطلاعات کے مطابق وہ 27 بلین مائنس میں ہے. تو بتانا چاہیے قوم کو، صوبے کو بتانا چاہیے کہ ہمیں مشکلات ہیں، مشکلات کی وجوہات بتانی چاہیے. وجہ تو صرف یہی ہے کہ مرکز ہمیں اپنا حصہ نہیں دے رہا. اب لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بار بار ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، بار بار. میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ لینے میں ان لوگوں کو کیا مجبوری ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں، سکورنگ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اسی پوائنٹ کو یا اپنا جو حصہ ہے لینے کو ہم ایکسپلائٹ نہیں کر رہے ہیں جناب اسپیکر. تو میرے خیال میں ان کو انیشیٹ کرنا چاہیے. کل میں نے اخبار میں پڑھا کہ CCI میں ہم اسی مسائل کو اٹھائیں گے. بابا CCI میں تو بالکل اٹھانے چاہیے، لیکن جو اپوزیشن میں ہو، اب سندھ اپوزیشن میں ہے تو یہ تو حکومت میں، ان کو تو وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، فائنانس منسٹر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جناب اسپیکر. ہم ان کے لیے تیار ہیں. تو یہی ہماری ریکویسٹ ہے جناب اسپیکر. تھینک یو. کوشچن نمبر 6. جی منسٹر صاحب. کل جو CCI کی میٹنگ ہوئی تھی جسٹ تاکہ ان کو پتہ ہو، اب فائنینشیل کنسٹرینٹس میں ہر ایک چیز نہیں ہوگی تو، لیکن ان کو پتہ ہو کہ حکومت صوبے کے اختیار کے لیے لڑتی ہے، لڑتی رہتی ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. کل CCI میں ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ایک جو ونڈ فال لیوی آئل پرائسز پہ آتا ہے، نہ صرف کہ وہ صوبے کو ملے گا، لیکن جو 2012 سے اس کے ایریاز ہیں اس کا بھی پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کر دی کہ ان پہ فائنانس ڈویژن اور صوبے بیٹھ جائیں اور وہ ایریاز بھی جو ہے وہ صوبوں کو جو ہے وہ دے دیں، اور اس میں آبویسلی خیبر پختونخوا کا بہت بڑا ایک حصہ ہوتا ہے. تھینک یو. کوشچن نمبر 6335 جناب سردار حسین بابک صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. ہمارے علاقے میں آثار قدیمہ موضوع نوگرام کی ترقی کے لیے محکمے نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور آئندہ کے لیے عوام کی سیر و تفریح کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کا ارادہ ہے؟ مکمل تفصیل فراہم کی جائے. مجھے تو جواب ملا ہے جناب اسپیکر، لیکن یہ بتایا جائے کہ جس طرح میں نے پوچھا ہے کہ محکمہ جو ہے وہ آئندہ کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے، تو اگر اس کی تفصیل بتا دی جائے تو. جی شوکت یوسف زئی صاحب. جی اورنگزیب نلوٹھا صاحب سپلیمنٹری. سر میرا ضمنی کوشچن یہ ہے کہ یہ جو سیاحوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے مختلف سیاحتی علاقوں میں، تو اس میں میرا جو ذاتی حلقہ ہے ایبٹ آباد میں، وہ بہت زیادہ متاثر اس طرح ہو رہا ہے کہ ایک دم دوڑ میں پکٹ لگی ہوئی ہے، پولیس والے ادھر روکتے ہیں سیاحوں کو، اور جو مقامی 6-7 یونین کونسلز کے لوگ ہیں وہ جنازوں سے محروم رہ جاتے ہیں. ڈاکٹرز کے پاس مریض کو لاتے ہیں، کتنے مریض دم توڑ جاتے ہیں. ایک فرلانگ آگے تھائی کے مقام پر دوسری پکٹ لگی ہوئی ہے، ادھر 200-300 گاڑیاں کھڑی ہیں. تو سر یہ جب لوگوں کو اکٹھا آپ کرتے ہیں تو خود SOP کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے، اور 6-7 یونین کونسل کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. میری سر یہ تجویز ہے، ابھی میرا خیال ہے حکومت اس کو پابندی کو اٹھانے والی ہے، لیکن اگر ایسے جو انہوں نے لگائی ہے چیک پوسٹ تھائی اور دم توڑ میں، اس کو اٹھا کر اگر پگنوتر میں رکھا جائے، چونکہ گلیات پگنوتر سے اوپر ہے اور نیچے کے جو 5-6 یونین کونسل کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے مہربانی کر کے اگر منسٹر صاحب توجہ دیں تو اس سے اٹھائیں. نئے سیاحتی مقامات کی تعمیر تو بعد میں ہے، جو سیاحتی مقامات ہیں خدا کے لیے ان لوگوں کو اس تکلیف سے بچائیں. 5 مہینے پہلے گلیات کے لوگ برف باری کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. اب 3-4 مہینوں سے کرونا وائرس، یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن اسپیکر صاحب ایبٹ آباد شہر میں دیکھیں، ہری پور شہر میں دیکھیں، اسلام آباد پشاور میں دیکھیں، لوگ
جو ہم گٹھوں کی شکل میں پھر رہے ہیں، گٹھے ہیں، اور گلیات میں جانے سے یا کسی صحتی مقامات میں جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جو لوگ جی 5-6 شوکت آدمی صاحب، ایک ایک گاڑی پر بیٹھ کر 12-14 لوگ جاتے ہیں، وہ عمل نہیں کرتے۔ شوکت یوسفزئی صاحب، بہت شکریہ جی اسپیکر۔ یہ دو آپ کا بھی سپلیمنٹری ہے اسی سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں یہ ریلیٹڈ سپلیمنٹریز نہیں آ رہی، جو موور کا کوشچن ہے وہ کچھ اور ہے، وہ تاریخ اس کے بارے میں ہے آثار قدیمہ، تو بیچ میں ٹورزم، وہ الگ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کریں، الگ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کر لیں۔ آپ کی بات تو خیر چلو آ گئی۔ جی منسٹر صاحب، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میر کلام صاحب۔ تھینک یو جناب اسپیکر، میرا بھی یہی کوشچن ہے۔ آپ کبھی ادھر بیٹھتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہی۔ اس کوشچن کا جناب اسپیکر، میں آزاد بندہ ہوں، گھومتا پھرتا ہوں اسمبلی میں، تو بنیادی طور پر میرا اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ جو مرج ڈسٹرکٹ ہے اس میں بھی جناب اسپیکر آثار قدیمہ اور یہ جو اتنے بڑی منسٹری بنائی ہے، ایک لیسٹ بنایا گیا ہے پورے اس کے نام کا، تو میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مرج ڈسٹرکٹ میں اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہو رہی ہے؟ تھینک یو جناب اسپیکر۔ منسٹر شوکت یوسفزئی صاحب۔ جو بابک صاحب نے کوشچن کیا تھا وہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، میں پہلے ان دو کو جواب پہلے دے دوں۔ ٹورزم کے حوالے سے، مائک نزدیک کریں۔ جی سر، ٹورزم کے حوالے سے، کیونکہ اس صوبے کے اندر جو عام ٹورزم ہے اس کے علاوہ جو مذہبی ٹورزم ہے، جو آثار قدیمہ ہے، وہ بڑا رچ ہے، اور بدقسمتی سے اتنے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا مذہبی ٹورزم جتنا ہم پروموٹ کریں گے، جو انہوں نے بات کی مرج ڈسٹرکٹ کے اندر بہت زیادہ اس طرح سائٹس موجود ہیں۔ اس وقت شانگلہ کے اندر بھی ایک سائٹ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے، بنیر کے اندر جو انہوں نے جو رانی گھٹ کا جو ہے نوگرام والا، یہ بہت زبردست سائٹ ہے، 270 کنال یہ سائٹ ہے، اور یہاں سڑک بھی تقریباً بن چکی ہے، تو اے ڈی پی میں بھی شامل ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو بہت سارے اور علاقے ہیں مذہبی ٹورزم کے حوالے سے، ان کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے، ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح جو سب سے اگنور منسٹری ہوتی تھی آثار قدیمہ کی، ٹورزم کی، اب یہ سب سے اوپر آ رہی ہے، کافی بہتر کام ہو رہا ہے جناب اسپیکر۔ اور جو نلوٹا صاحب نے بات کی، یہ جو ٹورزم کو جو اسپیشل توجہ دی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوکل لوگوں کو روزگار بھی ملے، ان کی معیشت بھی بہتر ہو، ان کو فائدہ بھی ہو۔ اگر کسی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا ہے یا ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بالکل ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت جناب اسپیکر گیس اور جو تیل ہے، اس کے علاوہ جو سب سے رچ ہمارے پاس جو ہم معیشت کو اٹھا سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ٹورزم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو حکومت اس وقت اس پہ توجہ دے رہی ہے، پرائرٹی میں ڈالا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ٹورزم کو اگر ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مذہبی جو ہمارے بہت زبردست آرکیالوجی کے پاس یہ موجود ہے مذہبی ٹورزم، یہ بہت ہی رچ ہے، بدقسمتی سے اس کو وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا۔ میں آپ کو ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ بتاتا ہوں کہ یہ جو بدھ مت کا جو ایک وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی دانت تھے 4 پورے دنیا کے اندر، اس میں سے 3 دانت جو ہے وہ پاکستان کے اندر تھے، اور ایک ہم نے جاپان کو دیا تھا، اور آج تک وہ ہمارا مشہور ہے، اور آج تک وہ اس ٹورزم کے حوالے سے وہ کتنا اپنے آپ کو کر رہا ہے۔ تو میں یہ جو ہے، اور وہ ٹیکسلا کے اندر ہے، میں تو اپنی گورنمنٹ سے اس کے تھرو پہ بھی ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہ ایک دانت تو یہاں بھی دے دے، تاکہ جو ہمارے پاس اور بہت سارے سائٹس ہیں مذہبی ٹورزم کے حوالے سے، وہیں پہ ان کو بھی ہم اسی طریقے سے پروموٹ کر سکیں۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو جی بابا صاحب۔ آپ کے ایک رولنگ کے لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ وزراء ہیں وہ جنرلائز جواب دیتے ہیں،
ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ تو وہ جنرلائز جواب دیتے ہیں کہ سیر و تفریح کے لیے یہ کریں گے، ادھر کے لیے یہ کریں گے، ادھر کے لیے وہ کریں گے۔ جناب اسپیکر ٹو دی پوائنٹ جواب دینا چاہیے کہ سپوز ایک منصوبے ایک جگہ کے حوالے سے اگر بات پوچھی جائے کہ اس جگہ میں مزید حکومت نے کیا کچھ کرنے کا ارادہ ہے یا اے ڈی پی میں، تو وہ اگر بتائے تو میرے جناب اسپیکر چونکہ کوشچن زیادہ تھے تو میں نے سب کے جواب دینا تھا۔ یہ چونکہ اے ڈی پی میں ڈال دیا گیا یہ، اب اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آپ کو پتہ ہے، یہ اسپیشلسٹ سبجیکٹ ہے، یہ میں یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتا ہوں کہ میں نے ٹورزم کو کیسے اٹیک کرنا ہے وہاں پہ۔ یہ آپ وہاں کے ایم پی ہے، آپ چلے جائیں، جو اے ڈی پی میں اسکیم آ چکی ہے، 270 کنال یہ پورا ایریا ہے، بہت بڑا ایریا ہے۔ اچھا یہاں سڑک کا ایشو تھا، سڑک بن چکی ہے، اب اس میں آگے کیا کرنا ہے، کس طرح اس کو اٹیک کرنا ہے، اسپیشلائز سبجیکٹ ہے۔ لیکن میں سب سے بڑی بات یہ کہ اے ڈی پی میں شامل ہو چکا ہے یہ۔ کوشچن نمبر 6364 شگفتہ ملک صاحبہ۔ تھینک یو اسپیکر صاحب۔ سر میں وہی بات کروں گی جس سے پہلے نگہت بی بی نے اور باقی لوگوں نے، کیونکہ آلریڈی میں جب کویسچن کے حوالے سے بات کر رہی تھی تو مجھے کہا کہ کویسچن سارے لیبس ہیں، تو میں نے ان کو 35 کویسچنز اور دے دیے تھے، لیکن جو سوالات آج آئے ہیں سر یہ تو ان 35 کویسچن میں نہیں تھے، یہ تو آلریڈی لیبس ہو چکے تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو کویسچن ہم دیتے وہ نہیں آتے، لیکن جو آلریڈی ہمیں کہتے جی آپ کے کویسچن لیبس سے ہمیں دوبارہ آپ ریوائول دیں تو وہ کویسچن آ جاتے۔ سر اس کا تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سر، بہت زیادہ مسئلے سے جو امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ نہیں آتے، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن یہ جب لیبس تھا تو پھر کیسے یہ سوال ایجنڈے پہ آ گئے، یہ ایک عجیب سی بات ہے سر۔ دوسری بات سر، انہوں نے جو مجھے سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو میں نے پوچھا تھا تو یہ بات تو چلیں ان کی میں مان لیتی ہوں کہ یہ کہتے کہ ہم نہیں بیچتے تعلیم کے لیے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سرکاری ملازمین جاتے ہیں 1 سال کے لیے باہر ممالک اور وہ لیو پہ جاتے ہیں، تو وہ وداؤٹ سیلری میرے خیال میں جاتے ہوں گے، لیکن جو لیو پہ بھی جاتے ہیں تو وہ سیٹ آلریڈی ان کی ہوتی ہے، آکوپائڈ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کیا وہ ہے کہ جب وہ لیو 1 سال کے لیے جاتے ہیں وہ سیٹ یہیں پہ ہوتی ہے، میرے خیال میں وداؤٹ سیلری ہوتی ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی پلاننگ اگر ہے تو مجھے اس کے حوالے سے تفصیل بتا دیں۔ تھینک یو جی لا منسٹر صاحب۔ تھینک یو مسٹر اسپیکر۔ سر ایک تو میں آنریبل ممبر شگفتہ ملک صاحبہ، آئی فلی انڈورس ہر پوائنٹ آف ویو جب وہ کہتی ہیں کہ یہ بار بار اس کو ریوائیو کروانا ایجنڈے کو، بلکہ اس دن آپ سے پرائیویٹلی بھی چیمبر میں یہ بات ہوئی بھی تھی، اور سر میرے خیال میں اس کے اوپر غور ہونا چاہیے، اور کہ یہ بار بار ریوائیو کرنا پڑتا ہے ممبرز کو ہر سیشن کے بعد، ان کے لیے ایک ہیڈ ایک بنا ہوا ہوتا ہے، اور صرف ایک فارمیلٹی ہی ہوتی ہے، ورنہ ایجنڈا تو امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو ضرور، لیکن سر اس کو پراپر فورم میں جہاں پر ہم یہ رولز کے اندر کام کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس ایشو کو بھی اس کمیٹی میں جس کو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیڈ کرتے ہیں اس کے اندر اس کو ڈسکس ہونا چاہیے سر۔ دوسرا سوال کے بارے میں انہوں نے امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے، اور اس میں جواب بھی آ گیا ہے کہ سرکاری خرچہ ہوتا تو نہیں ہے جب یہ سرکاری ملازمین باہر ملک جاتے ہیں۔ یہ سر 2-3 اسکالرشپس اس طرح کی ہیں جو مڈ کیریئر سرکاری افسروں کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ اسکالرشپس کے اوپر ہی جاتی ہیں۔ شیوننگ اسکالرشپ ہے، اور دوسرا فل برائٹ اسکالرشپ ہے، اس طرح کے اور بھی اسکالرشپس ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، UK میں، USA میں، تو یہ اس کا ایک سلیکشن پروسیس بھی ہوتا ہے، اور اس میں قابل لوگ ہی، کیونکہ اسکالرشپ کے لیے ہر کوئی کوالیفائی بھی نہیں کرتا ہے، تو اس پہ سر کوئی بھی خرچہ حکومت کا نہیں ہوتا، وہ اسکالرشپ کے اوپر جاتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو یہاں پر اگر ان کا کوئی پوسٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر آبویسلی اگر وہ سال کے لیے جاتے ہیں تو سال کے لیے یہاں کوئی اور اس کے اوپر ٹرانسفر ہو کے کام کرتا ہے، تو میں فلی اشور کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی خرچہ یا اس قسم کا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی بوجھ قومی خزانے کے اوپر نہیں پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کوشچن نمبر 6363 محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ۔ جی سر، یہ جو کویسچن ہے یہ انہوں نے PND ڈپارٹمنٹ کا، حالانکہ یہ کویسچن جو ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تھا، کیونکہ جو اشتہارات کی میں نے بات کی تھی
لیکن یہاں پہ اگین وہ PND ڈپارٹمنٹ ہے. سر کویشچن کا جواب تو ٹھیک ہے، میں مطمئن ہوں، لیکن سر ایک سوال، کیونکہ آلریڈی میرا سوشل ویلفیئر کا جو کویشچن تھا اس کے جوابات جو نہیں آتے، تو سر میں بھی ضرور میں اس پہ پریویلیج لے کے آؤں گی، کیونکہ جب آپ کی اسمبلی کے کویشچن 6 مہینے سے سر وہ سوال میں نے جمع کیا تھا، 6 مہینے کے بعد بھی اگر آپ کو جواب نہ دے تو میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پہ میں ضرور جی پریویلیج جمع کروں گی. جو سیکرٹری میں نے کہہ دیا کہ 2 ہفتے کے اندر جواب نہ دے اس کے خلاف پریویلیج لے آئیں. سمپل از دس. جی دیگر بی بی. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. بالکل سیم کویشچن میں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے پوچھا تھا اور انہوں نے مجھے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے، اور اس میں شگفتہ بی بی تو مطمئن ہے، لیکن میں اس میں چونکہ میں نے بہت زیادہ تحقیق کی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اشتہارات حکومت دیتی ہے تو وہ آگے سے کسی ایک کمپنی کو دے دیے جاتے ہیں، اور وہ کمپنی جو ہے تو پھر ایسے اخبارات کو اشتہارات دیتی ہے جو کہ مطلب ان لسٹ نہیں ہوتے ہیں، مطلب فیک، یوں کہہ لیں کہ وہ ایسے اخبارات ہوتے ہیں کہ جو 10-15 چھپتے ہیں اور سرکاری محکموں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو بڑے بڑے اشتہارات ملتے ہیں، اور بعض ایسے اشتہارات ہوتے ہیں جو کسی ایک کمپنی کو مل جاتے ہیں، اور وہ کمپنی والے پھر کسی بھی اخبارات والے کو کہتے ہیں. کس چیز کی سپلیمنٹری آپ کر رہی ہیں؟ سر یہ اسی پہ بات کر رہی ہوں نا، یہ جو یہاں انفارمیشن کا کویشچن ہی کوئی نہیں ہے، منصوبہ بندی و ترقیات کی بات ہو رہی ہے. سر اگر آپ اپنا، سر بات یہ ہے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں کہ اس کو اس پہ کیسے لے آئے ہیں. اشتہارات کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو محکمہ انفارمیشن کا ہے، یہ محکمہ انفارمیشن کا ہے، تو اس کو منصوبہ بندی میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ تو یہ آپ ان سے پوچھیں نا، یہ تو محکمہ انفارمیشن کا سوال ہے. اس کو انکوائر کریں. جی میرا بھی اسی پہ سوال ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا، 2 سال سے جمع کروایا ہوا ہے. انفارمیشن، یہ انفارمیشن کا سوال ہے، یہ 2 سال اور بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں اتنا بڑے گپلے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے خود اس کو جب جمع کروایا 2 سال ہو گئے. اسمبلی میں مجھے آپریشن کلین اپ کرنا پڑے گا. نہیں سر، یہ کیا کرتے ہیں، میں آپ کو سمجھاتی ہوں. جو امپورٹنٹ سوالات لے کر آتے ہیں یہاں پہ، اب جیسے اس دن میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، اور شاید عنایت صاحب اور حمیرہ بی بی اس بات کی بات کرے آپ سے، کہ ان کی ایک ایڈجرنمنٹ موشن تھا یا تحریک یا نوٹس تھا، وہ انہوں نے 1 سال پہلے جمع کروایا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ 1 سال کا وہیں پہ رہ گیا، اور وہاں سے مدیہ بی بی نے وہ پڑھ لیا. تو بات یہ ہے کہ ہماری فائلوں کو چیک کیا جاتا ہے، ان میں سے کویشچن لیے جاتے ہیں، ایڈجرنمنٹ موشن لیے جاتے ہیں، ان میں سے نوٹسز لیے جاتے ہیں، قراردادیں لی جاتی ہیں، چرائی جاتی ہیں. یہ کویشچنز کو جو ڈیل کرتے ہیں ہمارا عملہ، ان کو میرے چیمبر میں بلا لیں. آپ صحیح کہتی ہیں. کویشچن نمبر 6432 جناب حافظ حسام الدین صاحب. لیپس. کویشچن نمبر 6431 جناب حافظ حسام الدین صاحب. لیپس. کویشچن نمبر 6451 محترمہ نگہت اور اگزئی صاحبہ. محترمہ نگہت اور اگزئی صاحبہ. کویشچن نمبر 6451. اور مجھے افسوس ہے کہ آج پھر کچھ سیکرٹریز ایبسنٹ ہیں. جناب ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرز کا کوئی نمائندہ یا موجود ہے؟ کوئی نہیں ہے. اسی طرح اسپورٹس، ٹورزم، کلچر، یوتھ افیئرز کا، حالانکہ ان کے کویشچن بھی تھے آج، کوئی نمائندہ ہے؟ کوئی نہیں ہے. میرا نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. ایک سیکنڈ نگہت بی بی، تیسرا بھی کوئی تھا. ٹورزم، ہوم، ہاں، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، اس کا کوئی نمائندہ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. منڈے کو ان تینوں ڈپارٹمنٹس کے سیکرٹری بنفس نفیس خود تشریف لائیں گے انشاءاللہ. یہ میں انہیں ہدایت دیتا ہوں کہ منڈے کو یہ سیکرٹری خود آئیں گے. ان کو لیٹر لکھ دیں جی، یا ان کے ہے ہی نہیں ادھر، ان کو کون اطلاع دے گا؟ لیٹر لکھیں. ایسی غیر ذمہ داری جو ہے یہ میں اسمبلی میں برداشت نہیں کروں گا. یہ سب سے اگست فورم ہے صوبے کا، جو آفیسر اس کے ساتھ کھلواڑ کرے گا ہم اس کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، ہم بالکل اس کو نہیں بخشیں گے.
یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ اب منسٹر جواب دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے محکموں کے آفیسر ہی نہ بیٹھے ہوں، اور آفیسر ڈپٹی ایڈیشنل سیکرٹری سے کام کا کوئی بھی ہم نہیں چھوڑیں گے ہاؤس کے اندر. جی نگہدار جی. 6451 کویسچن نمبر ہے ریپلائڈ ناٹ ریسیوڈ، اور یہ تقریباً 2 سال پہلے میں نے جمع کروایا ہوا تھا جناب اسپیکر صاحب. تو آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح ٹرانسجینڈر کے بارے میں بھی اس دن جمعے کے دن ایسے ہی جواب آیا تھا، آج یہ جواب آیا ہے، اور اس سے نیکسٹ کویسچن جو ہے اس کا بھی یہی جواب ہے. تو جناب اسپیکر صاحب میں ان لوگوں پہ تحریک استحقاق لا رہی ہوں کیونکہ آپ بار بار رولنگ دے رہے ہیں، بار بار ان گیلریوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب ان لوگوں کو یا تو ان کی پوسٹوں سے ہٹائیں، کیونکہ اب ان لوگوں سے ہم تنگ آ چکے ہیں، ان سیکٹریوں سے، ان لوگوں سے ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں. یہ ہمیں نہ صحیح جواب دیتے ہیں، نہ ہمارا صحیح ہمیں لوگوں کو مطمئن ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سوال کیا تھا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ 2 سال کے بعد بھی یہ نہیں، ان کی آنکھیں اور کان جو ہے تو وہ بہرے ہیں. سمن بکمن ہومین فہم لا. جواب لیتے ہیں. جی لا منسٹر صاحب. سر میں ایک تو آبویسلی سر اس ہاؤس کا جس طرح آپ نے فرمایا کہ سب سے آگسٹ ہاؤس ہے اس صوبے کا، اور اس میں تو 2 رائے نہیں ہیں کہ یہاں اس کی کو مقدم رکھنا میرے خیال میں اس صوبے کا سب سے بڑا فورم ہے. سر ان 2 سوالات کے اوپر جو کویسچن نمبر 6450 اور اس کے بعد 6451 یہ 2 سوالات جو ہیں، اس میں صرف میں یہ ضرور کہوں گا، میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ٹائم پر جوابات آنے چاہیے. اس پرنسپل سے میں بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں، نہ اس کو کنسیڈ کر رہا ہوں، نہ اس کے بارے میں کوئی وضاحت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں آنریبل ممبر سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جوابات ٹائم پہ آنے چاہیے. صرف چونکہ میرا فرض ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اگر کوئی ان کا وہ ہے تو میں آپ کے سامنے وہ ان کا سٹانس اس ہاؤس میں پیش کر دوں. اس میں سر یہ تھا کہ یہ دونوں جوابات 2 یا 3 دن پہلے آ چکے، یا 1 دن پہلے یہاں پر اسمبلی میں پہنچ چکے تھے، پھر بھی لیٹ تھے آبویسلی، لیکن تب تک اسمبلی کا ایجنڈا تیار ہو چکا تھا اور ایجنڈا آگے چلا گیا تھا. تو وہ انفارچونیٹلی ریکارڈ کے اوپر نہیں آیا، تو ممبرز کو تو پھر ٹائم نہیں ملا کہ وہ اس جواب کو دیکھ سکیں. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سر وہ جوابات ابھی آ چکے ہیں. سر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ دونوں جوابات بڑی ڈیٹیل میں آ گئے ہیں، اس کو اگر آپ نیکسٹ ڈے کے لیے رکھ دیں اور یہی جوابات ممبر کو مل جائیں، وہ بھی دیکھ لیں اور اس کے اوپر سیر حاصل پھر بات ہو جائے، تو میرے خیال میں سب کے لیے بہتر ہوگا. سر جی نگہدار جی صاحب. جی ٹھیک ہے جی، میں ایگری کرتی ہوں. جی شگفتہ ملک صاحب، آپ نے تو یہ خود کویسچن اپنے ریوائول کے لیے آپ نے دستخط کر دیے ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ میں نے نہیں دیے. کویسچن نمبر 5434 یہ تو آپ نے خود دی، آپ کے سگنیچر ہیں، آپ نے خود دیے ہیں. یہ کون سی ڈیٹ کو دیے ہیں آپ نے؟ 8/7 کو. یہ دونوں جی مائک کھولیں شگفتہ ملک صاحبہ کا. سر جو کویسچن میں نے دیے تھے پریورٹی پہ کہ جو امپورٹنٹ کویسچن ہے سر، جس پہ میں نے سائن سب سے پہلے کیے تھے، وہ کوئی کویسچن نہیں ہے. مجھے یاد نہیں ہے کہ سر وہ کویسچن جس کے بارے میں ہمیں یاد بھی نہیں رہتا. چلیں آفٹر سیشن مجھے ملیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں ذرا. یہ کیا ہے؟ جی نگہت بی بی. جناب اسپیکر صاحب، میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی آپ سے انہی کویسچنز اور ایڈجرمنٹ موشنز اور ان تمام قراردادوں کے بارے میں، کہ ان کو جو یہ ابھی میرا خیال ہے کوئی آپ لوگوں کی حکومت میں یہ سرسبز کرنے کا، بلکہ کرامت اللہ چغن صاحب کے دور میں اور ڈپٹی اسپیکر صاحب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں خوشدل خان صاحب کے دور میں ہوا تھا. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، پہلے ہمارا ایجنڈا چلتا رہتا تھا اور اس کو ابھی سرسبز کریں، ہر اجلاس کے بعد اس کو سرسب کریں اور لیپس ہو جاتا ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، اتنے زیادہ کویسچن ہم لوگوں نے جمع کرائے ہوئے ہیں، نوٹسز ہیں، تو سر اس کے لیے ایک رولنگ دے دے لا منسٹر صاحب سے بات کر کے کہ اس پہ کوئی ایسی مطلب تجویز دے دیں کہ یہ لیپس نہ ہو، مطلب اپنی باری پہ آتے جائیں اور ایجنڈا چلتا جائے. تھینک یو جناب اسپیکر. یہ میں آج ڈسکس کرتا ہوں اپنے سیکریٹریٹ سے، جو میں نے بلائے ہیں یہ کویسچنز والے جو لوگ ہیں. یہ اگلا کویسچن بھی آپ کا ہو گیا نا؟ 6450 دو نہیں ہو گئے؟ 6450
سر اس کا بھی جواب تو نہیں آیا ہے، تو یہ بھی جو ہے تو وہ غلام رسول صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. وقار خان صاحب کوشچن نمبر 6325. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. منسٹر صاحب بڑے اچھے انسان بھی ہے، شریف بھی ہے، قابل بھی ہے. میں نے جو سوال کیا تھا سر انہوں نے جو ڈیٹیل سے جواب دیا ہے، لیکن یہ آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن تو ہوں سر، لیکن اس میں دو چیزیں مس ہے. یہ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں او پی ڈی کا تو لکھا ہے تقریباً 5 ایئرس کا کمپلیٹ، لیکن آپریشن تھیٹر اوٹی کا کچھ نہیں لکھا. اس طرح قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس میں. اور دوسری بات یہ سر کہ اتنی زیادہ ان کو فنڈز دیے گئے ہیں، ان کی ان پٹ کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے سر؟ اس جی میں منسٹر لوگ صاحب، رول رہے ہیں، مریض جو ہے نا رول رہے ہیں. تو میرے ریکویسٹ ہے کہ کوشچن نمبر 6324. 6325. 6325. سر وہ کوئی ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کریں جو ایڈیشنل وہ چاہیے. آئی تھاٹ مطمئن تھے جواب سے. جی جی منسٹر صاحب بڑے شریف انسان ہے اور قابل بھی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی زیادہ کے اوپر کوشش یہ کریں غور گے. کر لیں گے جو جی آپ سر، لیکن یہ میرا جو کویشچن ہے سر، ایک تو انہوں نے اتنا فنڈز دیا ہے 5 ایئرس کا پورا ڈیٹیل دیا ہے، لیکن فنڈز تو زیادہ دیا ہے، لیکن آؤٹ پٹ مریض کو جو ہے نا اب بھی رول رہے ہیں. دوسری میری یہ ہے سر کہ یہ LRH اور قاضی حسین احمد اور مردان میڈیکل کمپلیکس میں آپریشن تھیٹر فعال نہیں ہے ان 5 سالوں میں، کہ ان میں کوئی کسی مریض کا ڈیٹیل نہیں دیا گیا ہے. یہی کویشچن ہے میرا. جی منسٹر صاحب، سر جو ڈیٹیل مانگ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی دے دیں گے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہاں تو میرے خیال میں اگر یہ میرے ساتھ وہ کر دیں، چونکہ میں شریف انسان بھی ہوں، تو ہم مل کے ان کو سارا جو ہے وہ ریکارڈ. یہ زیادہ بہتر ہے. آپ منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہاں جی، یہ امپورٹنٹ آپ کے ایشوز ہیں، آپ کے تو نہیں، عوام کے ایشوز ہیں، تو وہ حل کریں گے انشاءاللہ. وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہاسپٹلز ٹھیک ہوں. کوشچن نمبر 6324 جناب وقار صاحب. اس کا تو ریپلائی ہی نہیں ہے سر، تو میں کیا کروں سر؟ اس کا ریپلائی نہیں ہے؟ ہنس لیں گے سر. منسٹر صاحب اچھی انسان ہے، ان کے ساتھ بیٹھ لیں گے بس ہنس لیں گے سر. اور کوئی جو جواب تو نہیں ہے اس کا، بس ہنسنا ہے سر. کیا ہوا ہے آپ نے کہ اس کو ڈیفر کریں؟ میں تو سیکرٹری صاحب سے کہا تھا سر، یہ کویشچن میں نے ڈیپر نہیں کیا سر. میرا تو ہائر ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ میٹنگ تھی، میں نے کہا کر میں نہیں پہنچا تو میرے کویشچن ڈیپر کر لے. اس کا آنسر ہی نہیں آیا سر. وہ تو لے لیا. چلے اس کا جواب پھر پتہ کرتے ہیں کیوں نہیں آیا. آج جو میں میٹنگ کر رہا ہوں اس میں جو ہے کویشچن آور از اوور. لیو اپلیکیشنز. جناب سردار خان ایم پی اے فار 5 days 7 to 11 August. آجی بادر خان صاحب فار ٹوڈے. آجی فضل حکیم خان یوسف زئی صاحب فار ٹوڈے. جناب محب اللہ خان فار ٹوڈے. نوابزادہ فرید صلاح الدین فار ٹوڈے. محترمہ مومنہ باسط صاحبہ فار ٹوڈے. ماریہ فاطمہ صاحبہ فار ٹوڈے. ظہور صاحب اسپیشل اسسٹنٹ فار ٹوڈے. محترمہ شاہدہ وحید صاحبہ فار ٹوڈے. سید احمد حسین شاہ صاحب فار ٹوڈے. جناب آصف خان صاحب فار ٹوڈے. جناب جمشید خان صاحب فار ٹوڈے. محمد ریاض شاہین صاحب فار ٹوڈے. یہ کیا نام ہے؟ سومیا بی بی فار ٹوڈے. This desire of the house, the leave may be granted. Leave granted. Sardar, item number 7, Sardar Aurangzeb Nilota MP to please move his call attention notice number 1195 in the house. Sir, point of order دوں گا. آرڈر آف دا ڈے مجھے ذرا کمپلیٹ کرنے تھوڑا سا ہے، اتنا ہے بھی نہیں ہے. جی سردار صاحب. جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں وزیر محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ صوبہ بھر میں جو بچے اور بچیاں وفاق المدارس سے شہادت العالمیہ کی سند حاصل کرتے ہیں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن ان کو ایکویلنس بھی دیتا ہے، لیکن پرائمری ایجوکیشن والے PST PTC کے امتحان میں امیدوار کو شہادت العالمیہ کی سند جو MA کے برابر ہے کہ نمبر نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بہت سے طلباء و طالبات
اپنے جائز حق سے محروم رہ جاتے ہیں. لہٰذا حکومت سے درخواست ہے کہ وہ ڈائریکٹر ایجوکیشن پرائمری کو ہدایت جاری کرے کہ اس مسئلے کو فوری حل کر کے رپورٹ ایوان میں پیش کریں. جناب اسپیکر صاحب، یہ طلباء اور طالبات کی بہت بڑی یک تلفی ہو رہی ہے اور اس میں ہزاروں بچے اور بچیاں اپنے جائز حق سے محروم رہ جاتے ہیں. میری یہ درخواست ہے جناب اسپیکر صاحب آپ سے کہ میری یہ توجہ دلاؤ نوٹس کال اٹینشن کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا جائے اور اس پر بس اسٹینڈنگ کمیٹی بھی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر کوئی اس کا حل نکالا جائے تاکہ منسٹر صاحب اس پہلے منسٹر صاحب سے جواب لیتے ہیں. جی لا منسٹر صاحب. تھینک یو مسٹر اسپیکر. سر، یہ سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو وہ ہاؤس میں لے کر آئے ہیں اور بیسکلی سر ان کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ شہادت العالمیہ کی جو سند ہے وہ کیوں پرائمری لیول پر ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. ان کا بیسک تھرسٹ یہ ہے جی سارے کال اٹینشن کا. اس میں سر یہ ہے کہ شہادت العالمیہ اس وقت وہ ایم اے کے برابر ہے. میں بالکل آئی فلی اگری ود ہم. یہ ایم اے کے برابر ایک سند ہے اور اس وقت ہمارا اے ٹی کے لیے، ٹی ٹی کے لیے اور کاری کے لیے یہ وہاں پر قابل قبول ہوتا ہے. لیکن یہ انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کیونکہ یہ ایک میرے خیال میں بہت عرصے سے ایک کمی چلی آ رہی ہے، ایک تضاد چلا آ رہا ہے کہ آپ ایم اے کے برابر سند کو تو اے ٹی اور ٹی ٹی اور کاری کے لیے تو آپ قابل قبول سمجھ رہے ہیں لیکن پرائمری کے لیے آپ اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں. تو میری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بات ہوئی، اکبر ایوب صاحب چونکہ آپ سے انہوں نے چھٹی لی ہے اور ان سے بھی میری بات اور سیکرٹری ایجوکیشن سے بھی میری بات ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ آنریبل ممبر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو سر میں اس کو تبھی ہم ادھر بھیجتے کمیٹی میں اگر اس میں ہم نے کوئی اپوز کرنا ہوتا یا اس کے بارے میں ہمارا کوئی اور سٹانس ہوتا. میرے خیال میں ہم فلی اگری کرتے ہیں. اس کے لیے سر طریقہ کار یہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر اسٹینڈنگ سروس رولز کمیٹی ہوتی ہے اور وہاں سے اس کو چینج کرنا پڑے گا. ڈپارٹمنٹ سے سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان سے بات کر لی ہے اور یہ فوراً میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے، سیکرٹری صاحب سے بھی. اس کو آپ ایس ایس آر سی میں بیچ کے اس غلطی کو آپ ٹھیک کروائیں تاکہ یہ اناملی جو ہے ٹھیک ہو سکے. جی ٹھیک ہے نلوٹا صاحب اور ایگریڈ ہیں سر. کال اٹینشن نمبر 1206 جناب خوشدل خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر سے بڑا مننا. میں وزیر برائے محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے جماعت چہارم اسلامیات کی کتاب نصاب میں وقتاً فوقتاً عقیدہ نبوت، ختم نبوت کے بارے میں تبدیلیاں تحریفات کی گئی ہیں. مذکورہ بالا تحریفات کے بارے میں مورخہ 2 مئی 2019 معزز اراکین اسمبلی نے بات کی تھی جس پر متعلقہ وزیر نے ایوان میں کہا تھا کہ اس معاملے کے بارے میں انکوائری ہو رہی ہے جس پر محکمے نے اسی دن شام 4:30 بجے رپورٹ دینی تھی، جس پر اسپیکر صاحب نے رولنگ دی کہ محکمہ تعلیم کی مذکورہ انکوائری کی رپورٹ اسمبلی سیکریٹریٹ کو فراہم کریں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ کس نے یہ حذف کروایا اور اس کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا. گزارش یہ کہ اس سلسلے میں جو انکوائری ہو چکی ہے اس کی رپورٹ اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کی گئی یا نہیں. اگر نہیں کی تو وجہ بتائیں. اگر جمع کی گئی تو اس انکوائری رپورٹ پر کس حد تک عمل درآمد کیا گیا ہے. مزید میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت چہارم کی اسلامیات کی کتابیں 2017-18 سے اب تک 25,67,960 تعداد میں پرنٹ کی گئی ہیں. اس پرنٹنگ پر کل کتنی لاگت آئی اور یہ لاگت کس مد سے ادا کی گئی ہے. جناب اسپیکر صاحب، یہ میں آپ کی رولنگ کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں جو آپ کا رولنگ ہے اور ساتھ میں اگر آپ اجازت مجھے دے دیتے ہیں وہ ڈیبیٹ میرے ہاتھ میں ہے. یہ سر 2000 یہ ڈیٹڈ ہے 2/5/2019. یہ ہمارا معزز محترمہ حمیرہ خاتون نے کال اٹینشن پیش کیا تھا اس سلسلے پر اور پھر اس میں ہمارے معزز اراکین اسمبلی نے بات بھی کیا. اس میں جناب سردار یوسف صاحب نے
اور پھر آپ نے مطلب اگر آپ مجھے یاد دیتے ہیں تو صرف میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں اس سے تاکہ جسٹ ریفریش یور کائنڈ میموری. یہ ہے میں جناب سردار یوسف صاحب کا یہ ذرا پڑھ لیتا ہوں ساتھ. اس پر ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. ایک بات اور ہے جناب اسپیکر صاحب، ابھی اسلامیات کے حوالے جو نصاب کی بات کی ہے محترمہ نے، یہ جو کئی دفعہ اس طرح کی سازشیں ہوئی ہیں گزشتہ اسمبلی میں، اس طریقے سے یہاں پر ایک نصاب میں کچھ الفاظ حذف کیے گئے تھے جو ختم نبوت سے تعلق رکھتے تھے. اس وقت وہ واقعہ پیش ہوا، دوبارہ یہ ہوا ہے، اس سال بھی یہ ہوا ہے، اور جس طرح آپ نے اس پر خود نوٹس دیا ہے بڑی اچھی بات ہے، اور اس پر انکوائری بھی ہو رہی ہے. لیکن انکوائری یہ ہونی چاہیے اور انکوائری رپورٹ بھی پیش ہونی چاہیے، اور اس کی لوگوں کے خلاف جو اس طرح کے حرکات کرتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کی جا رہی ہے، اور اس کے خلاف اگر صحیح طریقے سے انکوائری نہیں ہوگی تو پھر آئے روز اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی. اور ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے جو کہ 90 سالوں کے بعد حل ہوا تھا، یہ ایشو دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے، تو اس لیے اس پر انکوائری اور ہاؤس کی سامنے لایا چاہیے. سر آپ کا رولنگ ہے اس پر جناب اسپیکر؟ اس پر میں رولنگ دیتا ہوں کہ محکمہ تعلیم نے جو انکوائری کنڈکٹ کی ہے وہ سیکریٹریٹ کو پرووائڈ کریں تاکہ یہ ہم خود بھی دیکھیں کہ کس نے یہ حذف کروایا، اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے. سر یہ آپ کے ڈسکیں بچائی گئیں. وزیر خوراک کرن لودھی صاحب، سر یہ مسٹیک نہیں ہے، یہ بلنڈر ہے، یہ بلنڈر نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر کیا ہوا جی؟ محترم نگہت اورکزئی یاسمین اورکزئی، ان ختم نبوت کا جس نے یہ حذف کیا ہے وہ تو واجب القتل ہے، کیونکہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب اسپیکر محکمہ تعلیم ہمیں رپورٹ دی جا رہی. سر یہ چیزیں ہوئی ہیں، آپ اندازہ لگے یہ ڈیبیٹ جو ہے سر 2 مئی 2019 میں آپ کا رولنگ آئے، ابھی تک انہوں نے انکوائری رپورٹ پیش نہیں کیا. اور جب یہ میں نے کال اٹینشن جمع کیا تو سیکرٹری صاحب نے، اسمبلی سیکرٹری صاحب نے ان کو مطلب انفارم کر دیا، ان کو خط لکھا کہ آپ وہ بھیجیں. جب انہوں نے سر بھیجا ہے تو دیٹ از ناٹ انکوائری رپورٹ. اگر آپ ان کو ملاحظہ فرمائے، یہ دیا ہے 4/8/2020، یہ آپ کے مطلب سیکریٹریٹ سے ان کو انفارم کیا گیا، اور اس انفارمیشن پر انہوں نے جو بھیجا ہے، سر آپ کو پاس ہے یا نہیں ہے؟ سر للگور کا کہنا ایک کاپی ان کو دے دینا ہے. سر آپ ذرا، سر یہ انکوائری رپورٹ نہیں ہے، اس کا ٹائٹل آپ دیکھیں، سبجیکٹ دیکھیں، فیکٹس ریگارڈنگ دی ایشو آف ختم نبوت ان دی ٹیکسٹ بک آف اسلامیات 4th. نیچے دستخط کو دیکھیں سر، یہ ممبر ہے، کوئی نام تو نہیں ہے، دستخط کیا ہے ENP 4/8/2020 کو. اور یہ تفصیل بتا رہے ہیں، ایک کہانی بتا رہا ہے. یہ انکوائری اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انکوائری ہے. جس طرح آپ نے حکم کیا، جس طرح مطلب اس وقت کی کہ وزیر تعلیم نے مطلب ہاؤس میں کمٹمنٹ کیا کہ اس پر انکوائری ہو رہی ہے، انکوائری ہو چکی ہے، اور پھر آپ نے بھی کہا کہ کنڈکٹ ہو گئی ہے. تو اب یہ رپورٹ تو نہیں، اب رپورٹ سامنے لانا چاہیے کہ بھائی اس انکوائری میں کن کو رسپانسبل ہیڈ کیا ہے، کیوں. اب اس میں اگر یہ رپورٹ آپ ذرا پڑھ لیں، اس میں اس نے یہ کہا کہ یہ کوئی ٹیچر ہے مطلب SS کا، اسلامیات کا، ان کا نام نہیں دیا گیا ہے، اور ان کے خلاف ہم نے انڈین رولز کے تحت انکوائری مطلب پروپوز کیا ہے، اور اب ان کو مطلب جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو وہ پرسنل ہیئرنگ دیں گے. اس کے ساتھ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام تو یہ ہے، کال اٹینشن کا کام ہے کہ یار یہ کس نے کیا، کیوں کیا ہے اور کیا. دوسری بات یہ ہے، اب اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، اب میرا محترم مطلب منسٹر کنسرن بھی نہیں ہے، اب مجھے مطلب دیگر ساتھی جواب دیں گے، شاید ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا، انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا. تو میں یہ مطلب بہت زیادہ سینسٹیو بات ہو رہی ہے ہمارے ملک میں بھی، اور ایسی بھی آپ کے رولنگ بھی ہے. تو سر میں تو ان کے کویشچن ہے، میں نے پہلے میرا سر یہ ہے آپ کے سبمیشن یہ ہاؤس کے، اٹ از ناٹ ایک انکوائری رپورٹ. دوسری بات کہ ایک سال تک مطلب رپورٹ نہیں بھیجی گی. کیا یہ مطلب پریویلیج یہ اس ایکسیلنٹ کیئر کی یا آپ کی مطلب یہ پریویلیج کی بات نہیں آتی ہے، یا اس ہاؤس کے استحقاق کی بات نہیں آتی ہے کہ آپ ایک حکم کرتے ہیں، آپ ایک رول دیتے ہیں کہ آپ فوراً مطلب پرووائڈ کر لیں، اور ایک سال اب 2/5/2019 اور اب مطلب جو ہے آج 7/8/2020 یعنی 1 سال 2 مہینے یا 14 مہینے ہونے والے ہیں کہ انہوں نے نہیں بھیجا ہے. تو کیا اٹ ڈزنٹ فال ان دی
अंडर द प्रिविलेज एक्ट नहीं आता है कि उन्होंने नहीं किया, नहीं मानते हो, फिर इतना सेंसिटिव बात है इग्नोर करते हैं, फिर एक मेंबर मतलब आपको कहानी बेचते फैक्ट बेचते हैं, तो क्या मतलब इस पर सर। दूसरी बात ये है कि 25 लाख कुतुब की प्रिंटिंग पर कितनी लागत आई। अब देखिए सर, एक दफ़ा उन्होंने 1918 में किताबें छापी, फिर इसमें ये मतलब उन्होंने तरमीमात लाए, इनको मतलब डिलीट किया है, इनको मतलब जो ज़रूरी बात है वो भी मेरे साथ ये पढ़े हुए, मैंने मतलब इस पर काम किया है। ये वो सर वो इस्लामियात की किताबें हैं, ये जिसमें हज़फ किए गए हैं जो ठीक है, सही है, ये तमाम मतलब मैंने इकट्ठे किए मवादात, ये इसमें लिखे गया हुआ है। तो सर बात ये है कि इतनी किताब 25 लाख बुक्स मतलब तकरीबन मतलब उन्होंने प्रिंट किया है। हु विल पे फॉर दैट? हु विल पे? वो पैसे कहाँ से देंगे? जब आपने एक दफ़ा किया है सही थे, फिर आपने उसमें तहरीफ किया है, फिर आपने मतलब वो उसको मतलब ख़त्म कर दिया, फिर आपने बना दिया, तो ये ख़जाने से मतलब कौन पेमेंट करे, कितने पेमेंट होगी? सर मेरी ये गुजारिश है। ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सर मैं सबसे पहले तो ये कॉल अटेंशन नोटिस है और बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। इस पे बात शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह ऑनरेबल मेंबर खुशदल खान साहब ने डिबेट का हवाला दिया, और अगर उस डिबेट में आप देख लें तो अपोजिशन और ट्रेजरी दोनों साइड से जिन जज्बात का इजहार किया गया है उस डिबेट के अंदर, तो वो एक ही पेज पर हैं सब, और वो इसलिए भी हैं कि जनाब स्पीकर अगर आप मुझसे पूछ लें ज़ाती तौर पे, तो एक मुसलमान होने के नाते अगर मेरा अकीदा जो है वो मेरे ऊपर लाजिम है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नबूवत और फिर उनकी ख़त्म नबूवत जो वो ख़ातिमुन नबीयीन है, तो उसके ऊपर तो मेरे ख़्याल में मैं सिर्फ शुरुआत इससे करना चाह रहा था कि उस डिबेट के अंदर जिस तरह रिफ्लेक्ट हुआ है, तो वो मेरे ख़्याल में हर किसी के दिल में और हर किसी के ज़ुबान पे और हर किसी के जहन पे और हर किसी के बोल चाल में और महफिल में वो हमारे लिए उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि वो हमारे ईमान का हिस्सा है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब इसके बाद मैं इस इशू के ऊपर आता हूँ, और इशू सर ये है कि ये इस्लामियात में जो ग्रेड 4th की जो किताब है, ये 2012-13 में जब नया करिकुलम आया 2006 वाला, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बयान कर रहा हूँ ताकि फिर आगे जाके हम किसी नतीजे पर जा सकें। 2012-13 में ये किताब छपी, और वो जो जिस शक्ल में जिस पे एतराज़ हुआ और जो ऑनरेबल मेंबर ने उठाया, तो 2012-13 में वो उस शक्ल में छपी जिस पे बाद में एतराज़ आया। ये किताब 2017 तक इसी शक्ल में हर साल ये छपती रही, और 2017 में एक जो रिव्यू करने वाले हर साल ऑब्वियसली सर ये रिव्यू होता है, ये करिकुलम इसको देखा जाता है, तो 2017 में इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल था वो एक एसएस था। जब उसने रिव्यू किया तो उसने थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स उसके अंदर शामिल कर दी 2017 में। ये नहीं था कि वो 2012-13 में जो किताबें 17 तक छप रही थी कि उसमें खुदा न ख्वास्ता ये ख़ातिमुन नबीयीन का लफ्ज़ नहीं था, लेकिन उसमें उसने डिटेल्स शामिल कर दी क्लैरिटी के लिए, और अच्छा किया। मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पर मैं भी समझता हूँ कि अच्छा किया, ज़्यादा क्लैरिटी, बच्चों को ज़्यादा समझ आनी चाहिए। जब 2017 में वो छपा उन डिटेल्स के साथ, जो कि बेहतरीन एक इक़दाम था मेरे ख्याल में, फिर 2018 में हर साल चूँकि रिव्यू होता है, गलती मैं आपको निशानदेही करवा देता हूँ। जो मैंने जितना स्टडी किया है, खुशदल खान साहब ने तो बड़ा डिटेल में देखा होगा, जो मैंने सुबह से आज डिपार्टमेंट के साथ और ख़ुद मैंने देखा है, गलती वहाँ पे हुई है, और वो गलती की निशानदेही मैं करवा देता हूँ इस हाउस कि जब 2018 में जो ऑफिशियल उसको देख रहा था और जो 2017 में जिस ऑफिशियल ने उसके अंदर ये डिटेल्स डाली हुई थी,
تو 2017 میں ایک غلطی ہوئی. وہ غلطی یہ تھی کہ چلیں کتاب میں تو آپ نے اس کے اوپر تیار کتابوں کے اوپر آپ نے اس میں ایڈیشنز کر دی, لیکن چاہیے یہ تھا کہ اس کی جو سافٹ کاپی ہوتی ہے جو چھپائی کے لیے پرنٹرز کے پاس جاتی ہے تو اس میں بھی اس کو ایڈ کر دیا جاتا, تاکہ پھر یہ ہر سال یہ جو ڈیٹیلز شامل ہوئی تو یہ تو ہر سال اس کے اوپر کاغذ لگا کے اس پہ ایڈیشن نہیں کرنا پڑتی اور سافٹ کاپی میں وہ پرنٹرز کے پاس ہر سال چلی جاتی. تو ایک غلطی 2017 میں اس ایس ایس سے ہوئی کہ اس نے چلیں اچھا کام کیا کہ ایڈ کیا, لیکن پھر سافٹ کاپی میں اس کو شامل نہیں کیا. اگلے سال پھر دوسرے ایس ایس کی غلطی میرے خیال میں وہ یہ تھی پھر کہ تب بھی اس کو ریویو کرتے, وہ ہارڈ کاپی جو 2017 والی چھپ چکی تھی اس کو دیکھنی چاہیے تھی کہ اس میں کیا تھا, اور اگر سافٹ کاپی میں پرنٹرز کو بھیجنے سے پہلے اس میں شامل کروا لینا چاہیے تھا. تو بیسک کرکس آف دا میٹر غلطی جو ہے وہ یہاں پر آ کر آ جاتی ہے. اب جناب اسپیکر, جب یہ ایشو یہاں پر ہائی لائٹ ہوا تو اس میں سر ہمیں ضرور ہم سزا دیں گے. گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو سزا بھی ملے گی, اور سزا سخت سزا ملے گی. نرم سزا یا یہ ایشو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں ہم کسی قسم کی نرمی بھی نہیں کریں گے. لیکن خوشدل خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں, میرے خیال میں ہاؤس میں ان کی لیگل نالج سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام آئے بھی تو اس کو آپ نے ایک موقع دینا ہوتا ہے ضروری قانون کے مطابق کہ وہ اپنا ویو پوائنٹ ایکسپلین کرے, اپنا کیس عدالت بھی آپ کو حق دیتی ہے کہ آپ اپنا بتائیں. تو اس کے لیے جو سرکاری ملازمین جس قانون کے تحت ان کے خلاف انکوائری ہوتی ہے, وہ جس طرح خوشدل خان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ خیبر پختونخوا ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 2011 ہے. اس میں پرسنل ہیئرنگ کے لیے چونکہ پرسنل ہیئرنگ اس میں حق ہوتا ہے تو سیکٹری سوشل ویلفیئر کو مقرر کیا گیا اور پرسنل ہیئرنگ اس کی ہو گئی ہے. جی یہ نہیں ہے کہ ابھی ہوگی. 7 جولائی 2020 کو اس آفیشل کی جس کے اوپر ابھی یہ غلطی کا الزام ہے تو اس کے اوپر پرسنل ہیئرنگ ہو چکی ہے. اب ان رولز کے اندر سزا دینے والی اتھارٹی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے. جب یہ پرسنل ہیئرنگ ہوئی تو اب یہ رپورٹ چلی گئی ہے, یہ انکوائری چلی گئی ہے, چیف منسٹر صاحب کے پاس اب پڑی ہوئی ہے, اور چیف منسٹر صاحب چونکہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں ان رولز کے نیچے سزا دینے کے لیے, تو اب چیف منسٹر صاحب اس پہ اپنا فیصلہ کریں گے قانون کے مطابق. ایک اور فیکٹ میں یہاں پر ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ اب وہ جو غلطی 2018 میں ہوئی تھی, جو 17 والی ڈیٹیلز شامل نہیں ہوئی تھی 18 میں اس ٹیکسٹ بک میں, اب جو 2020-21 والے ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں میں ویسے فار دا سیک آف انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ وہ غلطی دور کر لی گئی ہے اور وہ ساری ڈیٹیلز واپس اس ٹیکسٹ بک میں شامل ہو گئی ہیں. اب سر میں آتا ہوں اس ہاؤس کے وقار کی طرف. یہاں پر میں خوشدل خان صاحب کے ساتھ میں اگری کروں گا. چلیں حکومت جو کام کر رہی ہے یا ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہی ہے وہ تو میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا ہے, اور اس کی آخری سٹیج اس کا پہنچ گیا کہ وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی سزا دینے والی چیف منسٹر کا آفس ہے وہاں پہ وہ پہنچ گیا ہے. آج یا کل اس میں وہ فیصلہ بھی آ جائے گا, وہ سزا بھی مل جائے گی. لیکن اگر یہاں پر رپورٹ مانگی گئی تھی اور جس طرح خوشدل خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے مہینے ہو گئے ہیں اور وہ رپورٹ, تو یہ فیکٹس تو آج ٹیبل ہو گئی ہیں, ان کو میں بالکل میں ایگری کرتا ہوں, یہ انکوائری رپورٹ اس کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, یہ فیکٹس, یہ کوئی فیکٹس دیے گئے ہیں کہ یہ فیکٹس ہیں اس کیس کے. لیکن اگر آپ وہ انکوائری رپورٹ فیصلہ صادر ہونے سے پہلے نہیں بھی پیش کر سکتے ہیں تو اس میں آپ ہاؤس کو انفارم کر سکتے تھے یہ ڈپارٹمنٹ کہ وہ بتا دیں کہ چونکہ END رولز کے اندر ایک پروسیس شروع ہے اور وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس جا کے آخری وہی فورم ہے فیصلہ سنانے کا, تو آپ یہ انفارمیشن ہاؤس کو ذرا جلدی دے دیتے کہ 9 مہینوں بعد آپ دے رہے ہیں تو آپ مہینے بعد دے دیتے, 10 دن بعد دے دے, 15 دن بعد دے دیتے, اور پھر ریگولرلی اس ہاؤس کو اپڈیٹ. تو اگر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے, اور چونکہ ہم یہاں پر کوئی ہمارا ذاتی کوئی ایجنڈا تو نہیں ہے نا جی, ہم نے تو اس ہاؤس کے وقار کا خیال رکھنا ہے اور ہم نے
تو اگر کوئی کوتاہی وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ٹائملی آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے تھا، جب یہاں پر اتنی ڈیبیٹ ہوئی، یہاں پر اتنا اس کے اوپر بات ہوئی، تو آپ کو ٹائملی اپڈیٹ کرنا چاہیے تھا۔ آخری بات سر، میں جو خوشدل خان صاحب نے ایک آخری بات اس کے اندر ریز کی ہے کہ جو خرچہ اس کے اوپر آیا ہے ٹیکسٹ بکس کے اوپر، جو اس کا پھر کون بھرے گا؟ سر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وی شوڈ ویٹ فار دا ڈیسیجن آف دا کمپیٹنٹ اتھارٹی، جو کہ چیف منسٹر ہیں۔ وہ ڈیسیجن جب آ جائے گا پھر وہ ڈیسیجن ہم ہاؤس میں لے آئیں گے، اس سے یہ ساری چیزیں جو یہاں پر ریز ہوئی ہیں اس وقت تک آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، وہ ڈیسیجن جب آ جائے گا اس میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا۔ جی خوشدل خان صاحب، 12:30 بجے ہم نے ہاؤس ایڈجرن کر دینا ہے جمعے کی نماز کے لیے، کہ اذان پہلی ہو جاتی ہے۔ جی سر، یہ سلطان محمد صاحب نے جو جواب دیا ہے یہ اکارڈنگ ٹو پوائنٹس نہیں ہے، ایسے انہیں طویل کہانی سنائی۔ ہمارا کھول دے، ہمارا انڈیویجول کے ساتھ کام نہیں ہے۔ یہاں پر منسٹر صاحب نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ اس میں انکوائری ہوئی ہے۔ اس انکوائری اور آپ کی رولنگ کی انکوائری کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو مطلب ڈیلیشن ہوئی ہے یا جو اضافہ ہوا ہے یہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا، کس نے کیا اور ہو از رسپانسبل۔ یہ ہمیں وہ انکوائری چاہیے کہ اس پر آیا کتنے انکوائری کمیٹی بیٹھ گئی، ان میں ممبر کون تھے اور کس طرح انہوں نے ڈیل کیا، آیا انہوں نے پبلشر کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا، جو مطلب جس طرح یہ کتابیں بنتے ہیں یا جو طریقہ کار ہے ان کے کن کن کے اسٹیٹمنٹ، کن پر رسپانسبلٹی انہوں نے فیس کیا، وہاں وہ انکوائری کی بات۔ جب وہ رسپانسبلٹی فیس کرے ان کی پھر بعد میں بات ہے کہ انکوائری کرتے یا چیف منسٹر، یہ تو انڈیا رولز اور علیحدہ ہوتا ہے۔ منسٹر صاحب جو انکوائری ظاہر ہے اس کے اوپر ہوئی ہوگی، تبھی چیف منسٹر صاحب تک کیس گیا ہے، تو وہ ڈیٹیل ہاؤس میں پیش کریں کہ کون کون سے کمیٹی ممبرز تھے، کیا کیا اس کی پروسیڈنگز ہوئی اور کیا فائنل ڈیسیژن ہوا، اور سی ایم کو پھر فائنل اس کے لیے بھیجا گیا، تو یہ ایوان میں ان سے پیش کروا لیں گے۔ یہاں پر بات یہ نہیں ہوتے، وہ جو چیف منسٹر کا ہے یا انڈین رول 2011 کے تحت وہ علیحدہ ہے۔ یہ انکوائری ہے کہ آیا یہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کس نے کیا۔ جب یہ رسپانس فکس ہو جائے پھر ڈپارٹمنٹ مطلب جاتا ہے کہ اس میں وہ تو انہوں نے فکس کر دیا ہے کہ ایک ایسیس تھا جس سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، اور اب اس کے خلاف انہوں نے اس کو چارج شیٹ کیا ہوا ہے اور سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ یہ تو اس انکوائری میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ دیر از سم ون ایسیس جس نے کہ یہ اس سے مسٹیک ہوئی ہے۔ تاہم مطلب جو آپ کی رولنگ ہے اس انکوائری کے بارے میں وہ انکوائری وہ میں نے کہہ دیا کہ وہ ہمیں پیش کریں کہ آیا ان میں کمیٹی کون تھے، اس میں کوئی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا ہے، کوئی ایویڈنس لیا ہے، یعنی کہ وہ منگواتے ہیں۔ لام صاحب منڈے کو ہمیں پیش کریں، وہ ایکسکیوز می سر، منڈے کو وہ آ جائے گا ہمارے پاس۔ جی جی کہ مطلب انکوائری ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی ہوتی ہے، اور یہ فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی ہے کہ آیا یہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ جب جرم ثابت ہو جائے اس کے بعد پھر مطلب قانون کو مطلب وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور جس قانون کے۔ اور دوسری بات سر یہ میں واضح کرتا ہوں یہاں پر، ایک منٹ سر آپ کو جلدی ہے لیکن یہ بہت اہم ہے، امپارٹنٹ ہے اور ہمارے دین اور ایمان کے ساتھ یہ وابستہ ہے۔ سر بات یہ ہے کہ یہاں پر مطلب ہمارے محترم نے یہ کہا کہ غلطی ہے، دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنے کی غلطی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، یعنی غلطیوں کی بھی ایرر بھی ہوتا ہے، اومیشن بھی ہوتا ہے، دو مطلب ایڈورٹنٹلی انورٹنٹلی قصد آمدن ہوتی ہے، یہ دیکھنا۔ سر یہ غلطی نہیں ہے، یہ قصد آمدن، یہ ہے 2016 میں 2017 اور 18 میں جو ہے یہ ہے، میں پڑھ لینا چاہتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ پھر اسی سال میں اس کو ختم، یہ ہے مطلب پیارا انبیاء رسول علیہ السلام پر ایمان۔ نبی کا معنی ہے خبریں دینے والا، اس کی جمع انبیاء ہے، اور رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا، اس کی جمع رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سی نبی اور رسول بھیجے، ہر نبی نے اپنے خاص زمانے خاص قوم و قبیلے اور خاص علاقے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور ان لوگوں کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھلایا اور سمجھایا۔ سب سے یہ اٹ از ویری امپارٹنٹ، سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کا واحد ذریعہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اور آپ کی سنت اور سیرت ہے۔ ان باتوں پر یقین رکھنا عقیدہ
ختم نبوت کہلاتا ہے. جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اور اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور اسلام سے خارج ہے. اب جو انہوں نے ڈیلیشن کیا وہ سر یہ ہے جناب 2017-18 کی وہی ہے, تخفیف شدہ ہے, چوتھی جماعت کا ہے. 4 نمبر انبیاء اور رسول علیہ السلام پر ایمان. نبی کا معنی ہے خبر دینے والا, اس کی جمع انبیاء ہے, اور رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا, اس کی جمع رسول ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے ہیں. خاص زمانے اور خاص قوم و قبیلے اور خاص علاقے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کا طریقہ سکھائے اور سمجھائے. یہ آخر میں سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ اس کے درمیان میں دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور رسول نبی ہے. اب یہاں آگے یعنی قیامت تک آنے والا تمام انسان. اب ان سے وہ الفاظ جو 5-6 الفاظ تھے انہوں نے حذف کیا ہے. ان سے جو حذف کیے گئے ہیں یہ ہے آپ کتاب کو یہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, یہ ختم کیا ہے. اور جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آپ کے نبوت تو ان چیزوں کو تو یہ کیا از come in the definition of the omission, of the mistake, of the error. لا منسٹر صاحب یہ تو آپ اس کو مسٹیک کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ Is this mistake جو انہوں نے پڑھی ہیں دونوں عبارتیں سر وہ تو ابھی کریکٹ ہو گئی ہیں, واپس اپنی اوریجنل حالت میں آ گئی ہیں, کریکشن اس میں ہو گئی ہے. چیز کو پھر 18-19 ایک دفعہ ان کو صحیح کیا ہے. 2018 اسی سال میں دوبارہ ان کو یہی الفاظ مطلب ایک سر میرا یہ آپ سے اور آپ سے التماس ہوگا, گزارش ہوگا کہ اگر آپ اس میں کمیٹی بنا دیں اسی پارلیمنٹ کے, یہ ہمارے مطلب سلطان احمد کو یا کسی اور منسٹر کو کر لے اور ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیا کارروائی کی, تو پھر ہم آپ کو رپورٹ پیش کریں گے اس پر جو اس پر کمیٹی ہونی چاہیے. سر میں نے پہلی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم سنسیریٹی کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں. یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ انکوائری سی ایم صاحب کے پاس چلی گئی ہے, کمپیٹنٹ اتھارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن اگر خوشدل خان صاحب اس سے بھی مطمئن نہیں ہے, چلے وہ بھی منڈے کو وہ بھی آ جائے گی, اس میں ساری جو چارج شیٹ ہے وہ بھی سامنے آ جائے کہ اس میں ہم نے ان ایڈورٹنٹ مسٹیک ہوا ہے, ایڈورٹنٹ مسٹیک جیسا وہ کہہ رہے ہیں. لیکن تب بھی اگر وہ سیٹسفائیڈ اس سے نہیں ہو رہے ہیں تو یہ ایشو تو ہمارے دل کی بھی قریب ہے, صرف ان کے دل کے تو قریب نہیں ہے. بے شک سر اس کے اوپر کمیٹی بنائیں تاکہ ہم اس کو اوور سی کریں کہ یہ سارا پروسیس ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. میرے خیال میں اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو سارا دیکھ لیں. جی اسپیشل ایشو ہے, اگر اسپیشل کمیٹی 5 آدمی کا بنا تو جلدی ہو جائے گا. جی سلیکٹ کمیٹی یا اسپیشل کمیٹی بنائیں. اسپیشل کمیٹی, ہاں سلیکٹ کمیٹی کا تو یہ کیس نہیں, اسپیشل کمیٹی بنائے. اسپیشل مطلب نہیں, ہم اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج کے ان کو ایک ٹائم فریم دے دیتے ہیں تاکہ وہ پھر کنسرن لوگوں کو بلائیں. اتنی کمیٹیاں بنا کے وہ کمیٹی ہو جاتی ہیں ساری. اس میں عرض یہ کروں گا کہ یہ تو ایک اسپیشل سب کیا ہونا چاہیے, اگر اس میں آپ اسٹینڈنگ کمیٹی اور اسپیشل کمیٹی آپ کی تجویز. اس میں سر میں بتاتا ہوں نا جی, میں آپ کی بات بتاتا ہوں نا جی. فلور از لا منسٹر. سر یہ بالکل اس میں اسپیشل سے زیادہ اسپیشل کمیٹی بنائیں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اسپیشل کمیٹی بنا دیں, اس کو ہم اوور سی کریں گے سارے پروسیس کو. So I would like to announce a special committee to probe the matter and inquire the ساری اس معاملے پہ, اور نام جو ہے ہم آج شام تک اناؤنس کر دیں گے اسپیشل کمیٹی کے ممبران کے. اب یہ ختم, ٹائم نہیں ہے.
12:30 نماز کا ٹائم ہو جائے گا اور کچھ تھوڑا سا بزنس ہے. اس میں بات ہی ہے نا, اسپیشل کمیٹی میں آپ کو ڈال لیں گے. You will be the very much member of that committee. Item number 7A, introduction of bill. The Minister for Law to please introduce the Khyber Pakhtunkhwa Trust Bill 2020 in the House. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I wish to introduce the Khyber Pakhtunkhwa Trust Bill 2020 in the House. The bill stand introduced. Minister for Law to please introduce the Khyber Pakhtunkhwa Cooperative Societies Amendment Bill 2020 in the House. Thank you, Mr. Speaker. I wish to introduce the Khyber Pakhtunkhwa Cooperative Societies Amendment Bill 2020 in the House. The bill stand there. The Minister for Law to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Sir, I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission Amendment Bill 2020 may be taken into consideration. Motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission Amendment Bill 2020 may be taken into consideration at once. Those in favor of it may say yes. Yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 2. Since no amendment has been proposed by any honorable member in clause 1 to 2 of the bill, therefore question before the House is that clause 1 to 2 may stand part of the bill. Those who in favor of it may say yes. Yes. Those against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 2 stand part of the bill. Preamble and long title also stand part of the bill. Minister for Law to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission Amendment Bill 2020 may be passed. Sir, I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission Amendment Bill 2020 may be passed. Motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission Amendment Bill 2020 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those against may say no. Ayes have it. The bill is passed. The business is over. जी इनायत साहब आपसे कमेटी की बात नहीं करना चाह रहे थे, वो वही एडजर्नमेंट मोशंस के बारे में बात करना चाह रहे थे कि जो उन्होंने 1 साल पहले जो है तो वो पेश किया था, जमा करवाया था और फिर उसके बाद उन्होंने जब पीटीआई की मदिया साहिबा ने उसको पेश किया तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस जो हम 1 साल पहले जमा कराते हैं तो वो कोई लेकर और फिर क्या बिल है? नहीं, वो वही बात करना चाह रहे थे, वो कमेटी की बात नहीं करना चाह रहे थे. और दूसरी बात जनाब स्पीकर साहब के LRH में क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मैंने आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा था जनाब स्पीकर साहब कि वहाँ पे गायनी में जंगले लगे हुए हैं और जहाँ वहाँ पे जब डिलीवरी होती है तो सब मर्द बाहर खड़े होते हैं. जनाब मिनिस्टर साहब, मैं आपकी विसातत से आपसे बात करना चाह रही हूँ कि वहाँ पे मर्द खड़े होते हैं और वो तमाम सिर्फ जंगले लगे होते हैं और उसके लिए कुछ करें. और दूसरी बात यह है कि 2 तशवीशनाक हालत में जो मरीज लेकर गए थे उस पर इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ था, उसका क्या बना? सिटी हॉस्पिटल की एडजर्न कर दे अभी. जी मिनिस्टर साहब, इनको पता भी नहीं होगा. क्यों नहीं पता होगा? He is holding 2 offices, 2 ministries, a very competent man, you know. Yes, मिनिस्टर साहब. जो गायनी वार्ड का कहा है वो आज ही ज़रा हेल्थ डिपार्टमेंट से सिर्फ कोई देख ले, कंफर्म कर ले अगर कोई ऐसे है. आई वुड बी सरप्राइज, लेकिन अगर ऐसे है तो ज़रूर LRH को कह देंगे कि वो इमीडिएटली कोई एक्शन ले ले. और इंक्वायरी का भी प्लीज़ कल तक बता दें कि कल जो ये इंक्वायरी कह रहे हैं, मेरे ख्याल में आप वो प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, LRH की नहीं. हाँ जी, तो वो इंक्वायरी का भी प्लीज़ कल तक बता दें ताकि असल में जुम्मा है, नमाज का अजान होने वाली है, पहली अजान के बाद फिर कोई कारोबार दुनिया नहीं करना चाहिए. The sitting is adjourned till 3 p.m. Monday 10th August 2020.